سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے جو مالک بحر و بر ہے، مالک شجر و حجر ہے، مالک شجاعت ہے، مالک ہے ہماری ساری زندگی کا، مالک ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کا، اور ہم سب اسی کے لفظ کن کے منتظر ہیں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں۔ بے شمار ان گنت درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کہ جو عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، عاشقوں کے دلوں کا سکون ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور عاشقوں کے لیے آپ کا ذکر باعث نجات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور صدا لگا رہا ہے کہ ہائے اس بندے پر رحم کرو، ہائے اس بندے پر رحم کرو جس کا سارا کل سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آیا، آپ مفسر قرآن بھی تھے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ مفسر قرآن بھی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر پر آ کر والعصر کی تفسیر لکھنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ انسان انتہائی خسارے میں ہے، اور جس طرح وہ جس انداز سے وہ برف والا صدا لگا رہا تھا، آپ فرمانے لگے کہ ہماری زندگی بالکل اسی انداز سے پگھل رہی ہے، قطرہ قطرہ کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنی جو اللہ ماشاءاللہ کہ جو عقل مند ہے اس پگھلتی ہوئی زندگی سے اپنے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال لے تو نکال لے، ورنہ جس نے اپنی زندگی کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا تو پھر وہ سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور اس دنیا میں ہی انجام ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اور اس کا ایک اس دنیا میں انجام کا ایک منظر ہم نے دیکھا کہ رمضان الکریم کا پرنور مہینہ، یعنی جو اپنی زندگی کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتا ہے نا، کہ جو دماغ میں آیا اٹھ کے کر دیا، جس کو دل چاہا اٹھ کے گالی دے دی، جس کو دل چاہا اٹھ کے اس کی بے عزتی کر دی، جب جہاں دل چاہا اٹھ کے اپنے باپ پر فائر کر دیا، اپنی ماں کو مار دیا، اپنے بیٹے کو مار دیا، اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہ شتر بے مہار والی زندگی ہے، اور اس زندگی کا آپ سوچیں نا، اس کا انجام ویسے ہی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کی لعنتیں، لوگوں کے جوتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ میاں والی کا ایک جو گاؤں ہے داؤد خیل، وہاں پہ ایک سگے باپ نے ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ ایک سگا باپ اٹھ کر اپنی بیٹیوں پر فائر کرے، اور وہ بھی معصوم بیٹیاں، 12 سال 10 سال 8 سال 7 سال اس عمر کی بچیاں جو گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہیں، سب کی اولادیں ہیں، جن کی اولادیں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ پستول اٹھا کر اپنی بیٹیوں پر فائر کر دینا، اور پھر یہ کہنا جی تنگدستی کی وجہ سے، قسمہ پرسی کی وجہ سے اس نے اپنی بھائی تیرے گھر میں 20,000 کا ریوالور تو موجود ہے، پسٹل تو موجود ہے 20,000 کا، تیرے پاس وہ گولیوں کے پیسے ہیں اور تیرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اس کا ذاتی فعل اور اس انداز کا فعل کہ اس کی ذاتی تربیت کا اثر، اس نے اللہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس بندے کو میں نے دیکھا، خود بھی اس کی تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس نے اپنی 3 بچیوں کو قتل کر دیا، الحفیظ الامان، میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا سٹیپ ہے، لاکھ آپ کی حکومت بے خبر ہے، لاکھ آپ کا حاکم وقت آپ سے بے خبر ہے، لاکھ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن خدا کی قسم کوئی باپ اٹھ کر اپنی پھول جیسی بیٹیاں، پھر وہ بیٹیاں، یعنی اس نے تو دنیا تو اپنی برباد کی اپنے لیے جنت کے دروازے بھی بند کر لیے۔ میرے آقا و مولا کی حدیث پاک کاش کہ اس نے پڑھی ہوتی کہ جنت کے دروازے پر میرے آقا و مولا فرماتے بیٹیاں کھڑی ہوں گی، اپنے باپ کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ پھر میرے آقا کی وہ حدیث کہ جس کی 1 بیٹیاں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں، صحابہ نے مختلف انداز سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا جس کی 1 بھی بیٹی ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ سوچیں زمین کا طول اتنا بڑا ہے، جتنا زمین کا طول جتنا بڑا ہے اتنا ہی جنت کا طول بھی بڑا ہے۔ آپ جنت میں سرکار علیہ السلام کہاں تلاش کریں گے؟ پھر جنت الفردوس بہت بڑی ہے۔ میرے آقا نے تو بڑا آسان کر دیا تھا تیرے لیے کہ بھائی جس کی 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی تو جنت میں جائے گا۔ تو نے اپنی جنت کے اوپر خود فائر کیے، خود گولیاں ماری۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، میں حیران ہوں، عقل پریشان ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر۔ اور آسمان و زمین کا کیا اس وقت منظر ہوگا جب اس نے اپنی پھول جیسی معصوم بچیوں پہ گولیاں برسائی ہوں گی، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ بچیاں تڑپتی ہوئی اس کے سامنے بے جان پڑی ہوئی ہوں گی۔ کیا اس انسان ہوگا؟ آج ہم نے خاص طور پر اس پر کلام کرنا ہے کہ جو قتل کر دیتے ہیں لوگ اٹھ کر عمدن، یا قتل خطا، یا ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہے میرے بھائی۔ تو نے اپنی 3 بچیاں مار دیں، اللہ اکبر۔ اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ آج بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، بہت درد دل کے ساتھ۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنا منہ نوچوں اس بندے کے اس عمل پر۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں بس معاف فرمائے اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہماری زندگی پر اپنی برکتیں اور فضل کا سایہ رکھے، اور اس قسم کی نحوستوں سے ہمیں بہت دور رکھے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و محترم عالم دین کے جن کا تعلق سمندری فیصل آباد سے ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور بڑی ایک دنیا ان کی معترف اور فین بھی ہے۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ دوسرے ہمارے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ممتاز و محترم عالم دین ہیں، اور یقیناً آپ سب پیار کرتے ہیں ان سے، میں بھی ان کا بڑا احترام، بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عجز کی صلاحیت سے بھرپور رکھا ہے، بہت زیادہ عاجز و عاجزی اور انکساری ان میں موجود ہے۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تیسرے ہمارے مہمان، تیسرے بھی چوتھے بھی دونوں بھائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ڈسکا شہر سے ان کا تعلق ہے، اور پوری دنیا میں نعت ان کا حوالہ اور تعارف ہے، اور جس انداز سے آپ نے ہم سماعت کی، بہت خوبصورت، بہت نپے تلے انداز میں خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے صدا لگائی، تو یقیناً ہمارے قلوب منور ہوئے اور ہمارے دل سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ تشریف فرما ہے توقیر الدین امیر الدین، جن کا تعلق سیالکوٹ کی سرزمین ڈسکا سے۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں بھائی خیریت سے ہیں؟ جزاکم اللہ، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ احباب کا بھی شکریہ۔ علامہ صاحب، جن کی بیٹیاں ہوں، بیٹیاں تو پھول جیسی ہوتی ہیں، اور باپ کی تو اولاد میں جان ہوتی ہے، یہ کیسا باپ تھا جس نے اپنی بیٹیوں پر؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آج ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے، یہ ایک ایسا درد ہے جو ہر کسی کے دل کو چیر دے گا۔ یقیناً بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو باپ کے دل کا سکون بیٹی کی محبت میں رکھا ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا، یوں لگتا ہے کہ ہم مسلمان اسی طرف پلٹ رہے ہیں، یہ لگتا ہے اسی قبیل کا تھا۔ یہ اس کام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کا وہ کوئی بھی عذر پیش کرے، وہ حکمرانوں کا عذر پیش کرے، تنگ دستی کا عذر پیش کرے، کوئی بھی عذر پیش کرے، وہ ناقابل معافی ہے۔ ایک جان، جیسے آپ نے کہا، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر وہ بیٹیاں جن کے لیے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، جس نے ایک بیٹی کو پڑھایا، تربیت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہے جیسے انگلیاں جوڑ کے۔ تو یہ اتنا بڑا قرب مصطفیٰ ایک بیٹی کی محبت میں ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں جلوہ گری فرمائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور اس لیے کر دیا جاتا تھا کہ بیٹی جوان ہوگی، 2 صورتیں تھیں، یا تو یہ کسی کی بہو بنے گی، کسی امیر گھر میں جائے گی، اور اگر تنگ دستی ہے تو تنگ دستی کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ مگر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی اس مسلم معاشرے میں، اور آج کی ہر بیٹی اس پہ فخر کرے کہ جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس معاشرے نے اس بیٹی کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ اور یہ جو اب واقعہ ہوا میاں والی کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے معاشرے کے چہرے پہ ایک تماچا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہم ان کی معیشت میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ آج اگر ہم معاشی تنگی کا رونا رو رہے ہیں، فلسفہ ہے، بہت بڑا اصول زندگی ہے کہ جان چھوٹ جائے گی ساری۔ یہ دیکھیں، اللہ نے تو 2 ٹوکے اعلان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ اور ذکر کیا ہے؟ اسی قرآن نے فرمایا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب آیت پہ پلٹے تو معنی یہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے قرآن سے تعلق توڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی روزی سے برکت بھی ختم کر دیتے ہیں، ان پہ تنگ دستی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، جو لاکھوں کما رہا ہے، وہ دل کے سکون سے پریشان ہے، گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ یہ جیسا عمل ہو گیا تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ جو پریشانی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ
اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس قرآن کو اپنا رہنما بناؤ۔ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے پوری کائنات انسانی کے لیے ایک رہبر بن کے آیا، جس نے پوری انسانیت کے لیے ایک آفاقی قوانین عطا فرمائے، دنیا اس کو پڑھ کے چاند پہ چلی گئی، اور آج ہم مسلمان اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن، یہ جو گولیاں مارنے والی بات آپ نے کی، یقیناً یہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی کتے کا بچہ اور ایک روایت میں بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو میں خلیفہ وقت اس کا جواب دے ہوں، اور اگر جس نے یہ عمل کیا اس کا تو عمل ناقابل معافی ہے، مگر اس کی حکومت میں اگر کوئی بھوک سے مرتا ہے، تڑپتا ہے، تو حاکم وقت سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہے۔ اللہ نے اس کو اقتدار دیا، عزت دی، اور یہ امت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ جو ہم نے دور دیکھا، اگر خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو یقین کریں ایسا دور ملتا نہیں ہے۔ وہ دور اگر آج ایسا دور قائم ہوتا، خلیفہ وقت ہو، وہ رات کو گلیوں میں گشت کرے، وہ بیوہ عورتوں کے پانی بھرے، سر پہ اناج کی بوری اٹھا کر آپ نے وہ واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اندازہ لگائیں، یہی منظر تھا کہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، تو آپ نے جب کان لگا کے سنا تو بچے کہہ رہے تھے اماں جان کھانا کب پکے گا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا میں تو خالی پانی ڈال کے اس میں ہنڈیا میں تو ہلا رہی ہوں تاکہ تمہاری آنکھ لگ جائے۔ پھر کہتی مولا خلیفہ وقت تو خبر کر دے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں سفید پوش ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ تو جب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ انہی قدموں سے گر گئے۔ گھر میں جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ہمارے حکمرانوں جیسے تو تھے نہیں کہ گاڑیاں ہیں، گھروں میں اتنا مال ہے، وہ تو خود چٹائیوں پہ سونے والے لوگ تھے۔ تو گھر میں جو سامان تھا بوری میں ڈالا، اپنے خلیفہ جو اپنا نوکر ہے، چاکر جسے کہتے ہیں، اسے الایا، جگایا، اسے کہا دیکھو یہ بوری میری پشت پہ رکھو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ایک چابک رکھتے تھے جو شراب پینے والوں کے لیے، جس کی سزا لوگوں کو دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ چابک پکڑو، میری پشت پہ مارتے مارتے مجھے بڑھیا کے دروازے پہ لے جاؤ، کہ میں چاہتا ہوں دنیا کا حساب دنیا میں دے دوں، کل اگر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ پھر دنیا نے کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا کہ وقت کا خلیفہ ہو، 3 بر اعظموں پہ اس کی سلطنت ہو، جس کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہو، اور میرے نبی جن کے لیے فرما دیں کہ میرے بعد اگر کوئی رسول آئے گا تو عمر ہوں گے۔ اور انہیں جب اس دروازے پہ لے جایا گیا، آپ نے چہرے پہ نقاب کیا، اندر گئے، کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، جب جانے لگے کہتے بی بی میرے لیے دعا کر دینا، وہ کہتی مولا اگر تم نے عمر بنانا تھا اسی کو بنا دیتا۔ آپ نے چہرے سے نقاب رکھا، بی بی مجھے معاف کرنا، میں تیرے بچوں کے کھانے کے انتظام میں مجھے دیری ہو گئی۔ تو اس طرح کے حکمران جو تھے وہ اپنی رعایا کے خدمت گزار تھے، اور بیٹیوں کو اس طرح ابھی قرآن مجید فرقان میں اللہ رب جو 2 ٹوک اعلان فرما رکھا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی جو اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، جب رازق رب ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں گولیاں مارنے والے؟ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن صاف الفاظ ہیں قرآن کے کہ اس خوف سے، اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اچھا پھر یہ ہے کہ عام سی بات سوچنے کی یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس کے رزق کا کیا ہوگا، اس کے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ اس واقعے سے پہلے کچھ دن پہلے ایک اور باپ نے جناب نہر میں بچے جا کر پھینک دیے، اس کی ماں کو شک ہوا تو جا کے اس نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تو پتہ چلا نہر سے لاشیں ملی ہیں۔ ایک بالکل سیم واقعہ ایسا ہی یہاں اپنا KPK میں ہوا، کپڑے مانگے بچوں نے تو باپ نے جناب اٹھا کے تینوں کو قتل کر دیا۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ جو اسلام کی ہماری تعلیمات ہیں اور جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ تو ایک جان کی عزت اور اہمیت کو بیت اللہ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا عنوان جو ہے ہم سب کے دل دکھی ہیں، اور آئے روز پاکستان میں ان واقعات کا رونما ہونا یہ پورے ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے، حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور شوکت وسیع صاحب اللہ رب العزت کا انداز خطاب تو دیکھیے، اور رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قتلہم کان خطیا کبیرا۔ یہ پوری آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی
تنگ دستی غربت کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. اگر تم نے ایسا عمل کر لیا کان خطیا کبیرہ، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت کبیرہ. رب ویسے کسی کو قتل کرنا یہ بڑے جرائم میں ہے، یہ حرام جو کاموں میں سے، جیسے حرام کاموں میں شراب ہے، زنا ہے، والدین سے بدسلوکی ہے، قتل ناحق بھی اس میں شامل ہے جو کبیرہ گناہ ہے. یہ گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے. گناہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جرائم کے اندر یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایسے جرائم کے لیے ہوتی ہے. رب کائنات نے فرمایا تم جیسے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تم لاکھ غربت و افلاس کی چکی میں زندگی گزارو اور یہ کہو کہ میرے بچوں نے عید کے کپڑے مانگے تھے، عید کے کپڑے نہیں دلوا سکا، میں نے بچوں کو مار دیا. یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے. اگر اس عید پہ آپ کے بچے نئے لباس نہیں پہنیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور جو کووڈ-19 کی وجہ سے سب کے حالات بڑے متاثر ہوئے ہیں ویسی صاحب، اس لیے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس عید پہ کچھ بھی نہیں پہن سکیں گے. لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور آپ یہ دلیل دیں، یہ بہانہ بنائیں کہ عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے. رب نے فرما دیا کیوں کہ خالق کائنات کو علم تھا، رب کائنات کو علم تھا لوگ اپنی اولاد کو قتل کریں گے. اور زمانہ جاہلیت میں دو وجوہات کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایک کوئی ہمارا داماد نہ بن سکے، کیونکہ امیر لوگوں کی بیٹیاں جب ہوتی تھی وہ بھی مارتے تھے، وہ بھی قتل کرتے تھے. ان کو خوف یہ تھا کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، یہ ہمارے لیے عزت کی چیز نہیں ہے. اور جو غریب تھا وہ ویسے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. ان دونوں امور کو قرآن پاک نے رب کائنات نے فرمایا یہ حرام عمل ہے. اگر تم داماد کی وجہ سے، غربت و افلاس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرو گے، قتل کرو گے، تو یہ قتل عام نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم سے سرزد ہو چکا ہے. اور اس کے تم یہ کہو کہ کھانے کو کچھ نہیں. ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں شوکت ویسی صاحب، یہ داؤد خیل کی بات کریں، میاں والی کی بات ہو، کے پی کی بات ہو، ہمارے محلے کے اندر ہم اپنے محلوں کی بات کر لیں، محلے میں اگر کوئی غریب ہو، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، اگر کوئی کسی کو کہہ دے مجھے کھانے کو دیں، مجھے کپڑے دلا دیں، تو اب بھی اس معاشرے کے اندر لوگوں کے خیر خواہ موجود ہیں. اب بھی پاکستان دنیا کے ان ملکوں کے اندر ہے جہاں پہ چیریٹی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب بھی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کھانے کی کمی نہیں ہے، جہاں پہ خوراک کی کمی نہیں، جہاں پہ پہناوے کی کمی نہیں ہے. تو اس کے باوجود آپ ایسے کام کر لیں کہ، اور کام بھی یہ کریں، یہ حد درجہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیں. یہ زندہ دفن کرنے والا معاملہ ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کسی سے قرض لے لیتے، کسی سے ادھار مانگ لیتے، کسی سے ویسے پیسے مانگ لیتے. جس سے مارا ہے بچوں کو وہی بیچ دیتا، وہ پستول بیچ کے جا کے اپنے بچوں کو لا کے کھلا دیتا. وہ جو ریوالور تم نے رکھا ہوا تھا وہی بیچ دیتے. تم اس سے تم نے اپنی بچیوں کو تو مار دیا، اس ڈر سے کہ یار عید کیسے گزرے گی، عید پر کیا ہونا ہے. علامہ صاحب، ہمیں سرکار علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ جو قاتل ہے، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا. دوسری بات اس پر یہ ہے، ایک تو کافر ہو کر مرے گا، یعنی اگر وہ تائب نہیں ہوتا ہے، اس نے اگر زندگی میں معافی مانگ لی تو پھر تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن وہ اگر اسی پر مر جاتا ہے تو وہ کفر پہ کافر ہو کر مرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب الجلال کے غضب کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کا ٹھہرتا ہے حقدار ہمیشہ کے لیے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو قتل ہے، قاتل بننا اور قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس خطا کی جو اس نے کر لی ہے، اللہ کی ایک تو رحمت کھلی ہے، خطا ہو گئی، خطا کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، شیوہ انسان کا وہ توبہ کرے. اب بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن سے ایسی ہزاروں خطائیں ہوئی ہیں جیسے کہا. اور اگر بندہ قتل کر کے اپنی توبہ نہیں کرتا، جیسا آپ نے فرمایا، پھر اس کا وہی حال ہے، وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہے. اس نے اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی، وہ جان جس کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ میرے آقا نے ڈکلیئر کر دی کہ مطلب جس کا اس وقت کے وہ لوگ جو مشرک تھے وہ بھی ادب کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب نے اس امت میں اگر کوئی کسی بندے کو قتل کرتا ہے اور بلا وجہ قتل کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا کوئی شک نہیں. اللہ کے حبیب نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا نا کہ اے کعبہ، مجھے رب کی ذات کی قسم ہے کہ تیری جان، ایک انسان کی جان کی عزت تیری عزت سے بڑھ کے نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں انسان کیا ہے، یہ تو اللہ کا روپ ہے. آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی روپ بدل کر. یہ اس کا اپنا روپ ہے، اس نے بنایا. دیکھیں اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، گورا ہے، کالا، جیسا بھی ہے،
میں اور آپ کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے؟ اگر اس کا رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، وہ غریب ہے، تو وہ رازق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، اس پہ انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کا شاہکار ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے، دیکھیں یہ ایک بندے کا عمل نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی عکاسی ہے۔ ہم لوگ جیسے ہم ایسے ظالم لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں بندہ اس کی بیٹیاں عزت بیچ رہی ہیں، محلے والے جانتے ہیں، مگر کوئی اس کا پیٹ جا کے بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم وہاں دیتے ہیں جہاں ہماری عزت ہو، جہاں ہماری تصویریں بنیں۔ دیکھیں اس کا عمل ناقابل معافی ہے، لیکن دیکھا جائے کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، اس کے پیچھے اس معاشرے کا بھی ہاتھ ہے۔ دین سے دوری سب سے بڑا جو ایک دین سے دوری وجہ ہے، اور دوسری ہماری بے حسی ہے۔ اس کی اپنے دین سے دوری ہے اس شخص کی۔ یہ جو ویسی صاحب وہ بارش ہے جناب، جو کام کر رہے ہیں، شکل دیکھی ہوگی آپ، اندازہ کر لیں کہ جو اس حد تک پہنچ چکا ہے، وہ کتنا جو نا اس نے ایسا جو گھنونا عمل کرنے سے پہلے سوچا بھی نہیں، قتل کر دینا۔ صرف یہ نہیں ہے داؤد خیل والا، ابھی بڑے بڑے آئے روز کو جیل میں بالکل آئے روز واقعات ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک اچھا موضوع چھیڑا تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اولاد دیکھیں جن کے پاس اولاد علامہ صاحب دیکھیں نا، زندگی میں جس طرح 4 موسم ہے نا، سردی، گرمی، خزاں، بہار، انسان کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی زندگی میں یہ 4 موسم رہیں گے؟ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی فراغ دستی ہے، کبھی کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے انسان کے ساتھ، بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ ان سارے مسائل کے ساتھ انسان کو جینا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب مسئلے مسائل آ جائیں تو بندہ جناب ہار مان لے۔ لیکن جب آپ نے کلمہ جو پڑھا، جن کا آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے تو ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جو تنگ دستی میرے آقا نے اپنے لیے فقر رکھا، یعنی ساری کائنات کے شہنشاہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مالک، اور انما انا قاسم واللہ یؤتی کے مالک، اپنی حالت یہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں چند کلو جو کھائے، کبھی روزہ رکھا پانی سے اور جا کے نمک سے کھولا، کبھی کھجور سے رکھا اور پانی سے کھولا۔ تو اگر ان کو دیکھ لیا جائے جو اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں، جوتے خود، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صورت کو، شان کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال، اور وہ دیکھیں میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایک دن بھی بھوکے نہیں رہتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں وسیع صاحب، آپ ہماری کتنی عمر ہو گئی، 40-45 سال کو، ایک رات بھی کبھی ہم بھوکے سوئے ہیں؟ اللہ ہمارا رازق نہیں، کبھی اس نے سونے دیا بھوکا؟ آج تک آپ نے سنا ہو کوئی انسان بھوک سے مر گیا ہو، کوئی جانور بھوک سے مر گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو کیڑے کو وہ جو جنت کے سردار ہیں، وہ جو شہزادے ہیں جنت کے، وہ جو ماں خاتون جنت ہیں، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے روزہ رکھے جا رہے ہیں، رکھے 3 دن کے بعد جب مسجد نبی میں جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے آپ تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا۔ دیکھیں اللہ کا قرآن اترا ہے ان کے روزوں پر، اللہ نے اپنا قرآن بھیج دیا، اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا۔ دیکھیں جن کے ہم غلام ہیں، یہ تو ایک بات آپ نے کی جس پہ قرآن کی آیت اتری، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا 7 دن کے روزے، آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، اور علی شیر خدا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا یہ کیا حالت ہے؟ کہا علی بس روزے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، جو تو اس حالت میں اگر نبی کی بیٹی ان کی آل گزارا کر سکتی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بیٹیوں کو آپ نے گولیاں مار دی، حضور کے پاس کچھ آ رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ذرا فاطمہ کے گھر پہ دے آؤ، 3 دن سے وہاں کھانا نہیں ہے، علی کے گھر چلے جاؤ وہاں دے آؤ۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی، آقا میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ عرض کرو۔ عرض کی آقا آج ایک عورت آئی تھی مانگنے کے لیے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں یا رسول اللہ آقا، میں نے ان کو 2 کھجوریں دیں، اس عورت نے خود نہیں کھائی، آقا اپنی ایک بیٹی کو کھلا دی، دوسری بیٹی کو کھلا دی، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس کے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے اپنے منہ سے نکال کے بیٹی کو دے دیا اور جنت کی مالک بن گئی۔ آپ دیکھیں یہ جو بیٹیاں ہیں، بیٹی کا لفظ اتنی رحمت والا ہے، اور وہ جو جب تڑپی ہوں گی، آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں، ان کی جب جان نکلی ہوگی تو اللہ کا عرش ہلا ہوگا۔ اور وہ جو ایک واقعہ ہماری سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، بڑا خوبصورت جوان تھا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا آقا میں نے ایک ایسا عمل کیا زمانہ جہالت میں کہ اللہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ نے پوچھا میرے غلام ایسا کون سا عمل کر لیا؟ عرض کی آقا اگر میں عرض کروں تو آپ بھی شاید مجھے اپنی مجلس میں بیٹھنے نہ دیں۔ میرے اگر میں اچھا تم رحمت والے رسول کی بارگاہ میں آئے ہو تو یہاں تو ہر خطا کی معافی ہے۔ اس نے کہنا جو شروع کیا تو سرکار مدینہ میرے آقا تڑپ گئے۔ اس نے عرض کی آقا میں جاہل تھا، زمانہ جہالت تھا،
میں کہیں تجارت پہ جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اسے کہا دیکھو اگر بچہ پیدا ہو تو رکھ لینا، بیٹی پیدا تو قتل کر دینا۔ آقا میں 5 سال کے بعد جب واپس آیا تو میرے گھر سے ایک جو باہر بچی نکلی تو اس کے کانوں میں چھوٹی بالیاں تھیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی بیوی پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ آقا مجھے غصہ آیا، میں نے بیوی کو مارا پیٹا کہ تم نے اسے زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ اس نے رو کہا میں ماں تھی، میں یہ کر نہیں سکی۔ کہتا آقا میں جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے ایک رسی لی، کسی لی، بیٹی کو تیار کیا۔ آقا میں گھر سے چل پڑا، میری معصوم بچی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تجھے ننیال لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ماں نے بچی کو ہمیشہ مردوں والے کپڑے پہنائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ بچی ہے۔ کہتی میں پہلی بار بیٹی گھر سے نکلی، جنگل آیا۔ کہتا آقا میں نے پھر وہاں کھدائی شروع کی تو میری بیٹی مجھ سے پھر پوچھتی تھی بابا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو میں خاموش رہا۔ آقا تیز ہوا چلی، گرد و غبار میرے چہرے پہ پڑی، وہ بچی اپنا دوپٹہ اتار کے میرا چہرہ صاف کرتی ہے۔ یا رسول اللہ کا جب میں نے وہ گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی بچی کو اٹھا کے اس میں پٹک دیا۔ وہ چیختی تھی، کہتی بابا مجھے درختوں سے باندھ جاؤ، جانور کھا جائیں گے۔ مگر آقا میرے دل میں رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا۔ میرے آقا میں ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اتنا بڑا گناہ، تڑپتی رہی، زندہ بیٹی درگور کی۔ میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا یہ اتنا بڑا گناہ، مگر اس وقت تو میرے آقا موجود تھے، ان کی بارگاہ میں صحابہ اپنی جا کے خطاب پہ معافی مانگتے تھے۔ وہ تو جہالت کا زمانہ تھا، اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات، ہمیں تو نور مصطفیٰ مل گیا، نبی کی غلامی مل گئی، اور ظالم انسان تو نے ایک ایسا عمل کیا تو جب اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں جا کے دیکھ وہ اولاد کے لیے کیسے تڑپتے ہیں۔ ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس ماں جس کی ماں کے سامنے بچیوں کو مارا ہوگا یا سامنے نہیں بھی مارا، بعد میں جب ماں نے اپنی بچیوں کو خون میں لت پت دیکھا ہوگا، اس ماں پر کیا بیتی ہوگی جس نے اتنی تکلیفوں سے اسے پیدا کیا، بچوں کو پھر بڑا کیا، 10 سال 8 سال 4 سال 5 سال کی عمریں تھی۔ ہم اس پہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رونا ہمارا وہ اس ایک شخص کے لیے نہیں ہے، میں پھر وہی کہوں گا، ہماری جو قرآن سے دوری ہے، نبی کی محبت سے دوری ہے، اہل بیت کے عمل سے دوری ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے در رسول کے غلام بنے تو ہمیں پلٹ کے آنا ہوگا۔ ایک دین ہی ہے، ایک قرآن ہی ہے، اس کا نور ہے جو ہمیں ایسے واقعہ سے بچا سکتا ہے۔ بس جناب یہ واقعہ تو داؤد خیل کے چہرے پہ جناب ایک کلنک کا ٹیکہ ثابت ہو گیا ہے۔ یہ کلنک ٹیکے کی صورت اور ایک سیاہ دبا ہے اس علاقے کے لیے یہ جو عمل کیا گیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ توقیر الدین امیر الدین کلام شامل فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، حضور جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، حضور جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ اور ہو جس کی حمایت پہ کرم سرور دی کا، ہو جس کی حمایت پہ کرم سرور دی کا، کوئی لاکھ گرائے کبھی گرنے نہیں دیتے۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، حضور جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے علامہ صاحب انسان کی زندگی پر۔ وہ جس ماحول میں رچ بس جاتا ہے، اسی ماحول سے پھر وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، پھر اسی سیکھ کر وہی چیزیں وہ اپنے اندر سے پھر نکال کر دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا کہنا چاہیے کہ آگے آنے والی جو نسل ہوتی ہے، جو بچے ہیں اس کے، وہ وہی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے باپ کے پاس ہوتا ہے، اس کی ماں کے پاس ہوتا ہے۔ ماں باپ کا جو عمل ہوتا ہے وہی بچوں پر اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس بندے کی تربیت میں فرق ہے، یا اس انداز کے والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یعنی موت کے لیول تک لے جانا، مار دینا اپنے ہی ہاتھ سے، وہ جس طرح سانپ اپنے بچوں کو کھاتا ہے نا، تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی، یعنی انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سر یہ حیوان سے بھی بدترین عمل ہے جو شخص نے کیا ہے۔ حیوان بھی شاید تڑپ اٹھیں کہ یہ کیا کر چکا ہے، اور حیوانات کو بھی، جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جانور کو بھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ بکری کو، جو بھینس کو، گائے کو کتنا پیار اپنے بچے سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ تو یہ تو جانوروں سے بدترین اس نے جو عمل کیا ہے، اور ایسا عمل کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ایک تربیت کا اثر بھی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے اس کے والدین بڑے اچھے ہوں،
ممکن ہے کہ اچھی تربیت میں پروان چڑھا ہو، مگر ممکن ہے کہ اچھی تربیت اس کی نہ ہو اور ویسے پروان چڑھا ہو جیسے اس کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے تھا۔ ماحول کا بڑا اثر ہے، دوستوں کا بڑا اثر ہے، جس سوسائٹی میں یہ رہتا ہے اس کا بڑا اثر ہے، اور اس کے مینٹل لیول یہ دیکھنا پڑے گا، اس کا ذہنی جو توازن ہے، ذہنی جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ اگر ذہنی لیول اس کا اچھا نہ بھی ہو، نفسیاتی بھی ہو، اس کے باوجود اتنا گھناؤنا عمل کہ آپ اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، کسی اور کو قتل کرنا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ نے پیسہ لیا ہوگا یا آپ دشمنی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اپنی اولاد کے لیے تو انسان اپنی منہ سے لقمے نکال کے ان کو کھلاتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور اپنی تمام جو تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، اولاد کو دیکھ کے دور کر لیتا ہے۔ اور پھر 10 سال کی، 8 سال کی، 12 سال کی بچی، اگر آپ اتنے ہی بڑے حیوان تھے اور حیوان ہیں تو شروع میں یہ عمل کر لیتے۔ 10-12 سال کے بچے کو آنکھوں کے سامنے مارنا، یہ پوری فضا جو سوگوار ملک کی نہیں اور پوری دنیا کے اندر عجیب معاملہ ہے، اور پورا داؤد کھیل، پورا میاں والی، اس پوری بستی پہ کے لوگ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ شخص نے عمل کیا کیا۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مارتے بچوں کو اپنی وجہ سے ہیں، کسی کو دریا میں بہا دیا، نہر میں بہا دیا، کسی کو ذبح کر دیا، کسی پہ بندوق چلا دی اور کہا غربت کی وجہ سے۔ ارے دیکھا، ہم نے سوسائٹی میں دیکھا ہے، غریب کو امیر ہوتے دیکھا ہے اور امیر کو سڑکوں پہ آتے دیکھا ہے۔ اگر آج آپ کے حالات اچھے نہیں، میں مفلس و نادار ہوں، غربت میں ہوں، تو کیا سدا میں ایسا رہوں گا؟ میری زندگی کے ایام جو ہیں صبح و شام ایسے رہیں گے؟ ممکن ہے میں سال بعد، 5 سال بعد امیر ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ بہت آ جائے۔ میں کیوں اس لیے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو کم از کم مفلس ہی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، کیونکہ راتوں رات دنیا غریب بھی ہو جاتی ہے اور غریب امیر بھی ہو جاتے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ کئی 100 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس رزق بہت ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، کوئی مفلسی میں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ میرے آقا نے غریبوں سے محبت کی ہے، میرے آقا نے غریبوں سے پیار کیا ہے، اور کل قیامت کے دن جنت میں کئی 100 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، اور میرے آقا ان کو سینے سے لگائیں گے، وہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ پھر بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی جو ایک تربیت ہے زمانہ جاہلیہ، وہ یقین مانے یہ واقعہ سن کے پڑھ کے زمانہ جاہلیت میں چلے گئے۔ اب تو دین آ چکا ہے، اب تو حضور کی غلامی ہے، مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جس نے جو بھی کیا اور توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، اس کے لیے معافی ہے۔ اب تو اسلام قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے، نبی کے غلام ہو کے جب یہ عمل کریں گے تو یقین جانیے زمانہ جاہلیت سے زیادہ گھنونا عمل ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو شعور نہیں تھا، ان کے پاس مذہب نہیں تھا، تو وہ عمل کرتے رہے۔ اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا عمل کرنا، تو پھر ایسی صحبت سے بچیے خدا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جو علماء حق ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اچھے تربیت والے لوگ ہیں، ان کے پاس بچوں کو بھیجیں، خود بھی آیا جایا کریں۔ جب آپ کو دین سے دوری ہے، جب آپ کو آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خوف نہیں ہے، تو آپ ایسے عمل کریں گے، بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ماریں گے۔ میں تو یقین مانے میں کیا بات کروں، میرا تو دل اور ضمیر اس بات کو عجیب، میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے مار دے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور خون جب وہاں ہوگا، جب وہ تڑپی ہوں گی، تو عرش بھی ہل گیا ہوگا، لیکن وہ شخص بدبخت نہیں ہلا، وہ مجرم نہیں ہلا، وہ کہتے ہیں مفلس ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، سینٹرل جیل ہے نا کراچی میں، تو میں تقریباً 9 سال وہاں میرا جانا آنا رہا، مطلب کسی جرم میں نہیں۔ وہاں پہ وہ ایک اندر ہمارے ایک بہت ہی رفیق ہیں، مہربان ہیں، اور مشائخ میں سے ہیں، سائیں ممتاز علی منگی صاحب، انہوں نے وہاں پہ سینٹرل جیل کے اندر ایک مسجد تعمیر کرائی۔ مدینہ مسجد تو تھی پہلے سے وہاں پہ، لیکن وہ ٹین کی چادریں اور اس انداز کی۔ تو کسی دن ان کا جانا ہوا جیل میں، تو مسجد کی حالت دیکھ کے انہوں نے مختلف ان کے احباب تھے، ان سے مل کے ایک بہت بڑی مسجد وہاں بنوا دی۔ اب اس مسجد میں وہ ہر اتوار کو محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے صبح میں، جس میں کم و بیش 800 سے 900 قیدی ہوتے ہیں۔ تو میں ایک عرصے تک وہاں پہ جاتا رہا، تقریباً 8-9 سال میرا جانا ہوا، ہر اتوار کو میں ریگولر وہاں جاتا تھا۔ تو ایک انتہائی حسین لڑکا، مقصد یہ کہ خوبصورت نوجوان، وہ آ کے جناب ہمیں ہمارا کھانا، وہ جب کھانا لگتا تھا وہاں پہ تو وہ کھانا سرو کرتا تھا۔ تو مجھے بڑا دل میں ترس آیا، رحم آیا، میں نے کہا یار اتنا پیارا بچہ ہے، یہ رنگ پٹھان تھا، وہ گورا چٹا ماشاءاللہ، اور کھانا دے۔ میں نے ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم کیوں آئے ہو جیل میں، کیا ہوا ہے، تم نے کیا ایسا کام کیا ہے، اور تمہیں جیل کتنی ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی مجھے عمر قید ہوئی ہے۔
میں نے کہا عمر قید ہوئی ہے تو کس جرم میں ہوئی ہے بھائی؟ نہیں بتایا، اس نے چلا گیا۔ ادھر ایک اور قیدی سن رہا تھا، اس نے مجھے بتایا شوکت بھائی یہ اپنے ماں باپ کو مار کے آئے، یہ اپنے ماں باپ کو مار کے آئے۔ اب میں نے اس سے وجہ پوچھی، میں نے کہا بھائی کس وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے؟ کیا ایسی خاص وجہ تھی؟ کون سے ایسی قیامت آ گئی تھی؟ کہتا ہے جی اس نے پیسے مانگے، انہوں نے پیسے نہیں دیے، یہ غصے میں آیا اور اس نے غصے میں آ کے چھری اٹھائی اور دونوں ماں باپ کو مار دی۔ تو اس غصے کا کیا فرماتے ہیں کہ یہ غصہ تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے؟ اس نے بھی تو غصے میں آ کے بچوں کو مارا۔ دیکھیں غصہ تو ویسے ہی حرام، اس لیے غصے کو حرام کہا۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل ایسے ہو جاتی ہے جیسے گیند ہوتی ہے، آپ کوئی بھی چیز اس پہ ٹکائیں گے نیچے گر جائے گی۔ تو جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب انسان غصے کے اس مقام پہ چلا جائے، اپنی عقل ہی کھو دے، اپنے اعصاب اس کے ختم ہو جائیں، اور پھر وہ جو عمل کر رہا ہے، تو اس لیے اسلام نے جب غصہ آ جائے تو کہا غصے کو کنٹرول میں کرو، چلو زیادہ غصہ آ جائے پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، درود پڑھو، تو یہ سارے اس کے حل بتائے ہیں۔ مگر جیسے ہم نے بتایا کہ اس ظالم نے اپنی ماں کو بھی مار دیا ایک پیسوں کے لیے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا، اب ساری زندگی وہ جیل میں رہے گا۔ تو ایسی یہ وہی ہم پھر پلٹ کے اسی بات پہ آ جائیں گے، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، ہمارا جو معاشرتی جو طریقہ کار ہے، ہم لوگوں نے اپنے اوپر مادیت کو مسلط کر لیا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کیا، میں نے یہ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ پھر والدین پہ ذمہ داری تھی اپنی اولاد کو رزق حلال کما کے کھلاتے، جب والدین نے حرام کلا کے رشوت کا پیسہ، 2 نمبری کا پیسہ، پھر وہ اولاد کے اندر حرام کا لقمہ اتر گیا، پھر وہ والدین کی گستاخی بھی کرتی ہے، والدین کو مارتی بھی ہے، گھر سے نکالتی بھی ہے، پھر یہ دونوں طرف سے ہے۔ اگر والدین دیکھیں، اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کو گھر سے الوداع کرتے وقت ایک وصیت کرتی ہے کہ عبد القادر بیٹے زبان کٹ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ وہ ماں کی تربیت ہے۔ ڈاکو نے سارا سامان لوٹ لیا، قافلہ لٹ گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک شخص آیا، اس نے کہا ڈاکوؤں میں سے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار۔ اس نے تلاشی لی، نہیں نکلے، دوسرے کو بھیجا، تلاشی لی، نہیں نکلے۔ وہ سردار کے پاس گیا کہ ایک جوان بڑا خوبصورت ہے، ایسی بات کرتا ہے، بلایا، کہا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے 40 دینار نکال کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا بچے تو چاہتا تو اپنا مال بچا سکتا تھا، ہم تو تلاش نہیں کر پائے، گدڑی کے اندر سلے ہوئے تھے، کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجبور کیا، تو نے پیسے نکال کے رکھ دیے؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں کا حکم تھا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالتا۔ یہ وہ گھر کی تربیت تھی۔ جب اتنی بات سنی تو وہ سردار غش کھا گر پڑا، کہنے لگا تو ماں کے حکم کا اتنا فرما بردار، مجھے عمر گزر گئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اس نے توبہ کی، کہنے لگا میں آج سے ڈاکہ دینے سے توبہ کرتا ہوں، تیرے دست حق پر بیعت ہوتا ہوں، تو میں اب تیری خدمت کروں گا۔ کہا ڈاکو نے، اس نے کہا میں سردار ہوں، 40 ڈاکو جو اس کے نیچے تھے، کہا میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، میں آج کے بعد اس جوان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سردار ڈاکہ زنی میں بھی تو ہمارا سردار تھا، توبہ میں بھی سردار بن جا۔ ساری کی ساری جماعت تائب ہوئی۔ یہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے فیضان غوثیت ماب پایا، یہ پہلا گروہ تھا جو غوث پاک کے سچ کی برکت سے اس مقام تک پہنچا، سارے کے سارے وقت کے ولی بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر جو تربیت ہے وہ ماں کی تربیت ہے، وہ باپ کی تربیت ہے، جس کا اولاد پہ رنگ چڑھتا ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے فرمایا کہ اگر ایک باپ گھر میں شراب پیے گا، ایک باپ گندی فلمیں دیکھے گا، ایک باپ نامحرم عورتوں سے ملے گا، وہ اب جو کرے گا اس کی اولاد پہ وہی رنگ چڑھے گا۔ اولاد اس کو دیکھے گی، بیٹا ویسے ہی نقل کرے گا۔ جو ماں سر پہ دوپٹہ نہیں لے گی، بازاروں میں گلے میں دوپٹے ٹال کے چلے گی، غیر محرموں سے ملے گی، ہنس کے بات کرے گی، جبکہ قرآن نے منع کیا بیٹیوں کے لیے کہ ایسی نرمی والی بات نہ کرو۔ ازواج مطہرات کو حکم ہوا ہے کہ سخت لہجے میں بات کرو تاکہ کسی بندے کے دل میں چور ہو، وہ غلط مطلب نہ نکال لے۔ تو جب ماؤں کا ہمارے معاشرتی رویے ایسے بن گئے ہیں تو اس کے بعد جو اولاد کا یہ عمل ہے، جیسے ہم نے کہا، پھر دونوں طرف سے انتہائیں ہیں۔ اولاد چھوٹی سی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، والدین بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس نے اگر عمل کیا کوئی بھوک، یہ تو اس کا بہانہ ہے، یہ تو عذر ہے، یہ کسی بھی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، وہ لاکھ عذر پیش کرے کہ میں 10 سال اللہ نے پالا نہیں، اتنے بڑے کیے نہیں، آج ایک دن بھوک ایسی آ گئی تم نے گولیاں مارنی پڑ گئی کہ تم نے ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس کے اس عمل پہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جو بھی کہے یہ مجرم ہے، اسے سزائے موت ہونی چاہیے، ایسی موت اس کو سزا ہو تاکہ آئندہ اس کی سزا کو دیکھ کے، مگر ہوگا کیا، یہ چھوٹ جائے گا۔ ہمارا قانونی سسٹم ایسا ہے، ایسے درندے
دندناتے پھرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مدعی بنے گا، ممکن ہے بیوی بنے، وہ بیچاری مجبور ہو جائے، پھر یہ باہر نکل آئے، کوئی جو لکھنے والے ضمنیاں ہوتے ہیں ایسا لکھیں گے تو ایسے درندے بچ جاتے ہیں۔ ایسے درندوں کو اگر سزا ملے، ایسے درندوں کو سرعام پھانسی ملے اور ان کا یہ عمل لوگ دیکھیں، پھر کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ ہمارا معاشرتی رویے ایسے ہیں، ہمیں علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اور یہ جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا، معلوم تو ہے۔ اب آپ کسی سے بندے سے بات کریں، یقین کریں لوگ جو سامنے بیٹھے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ سے زیادہ علم جانتے ہیں۔ وہ ٹی وی ہے، میڈیا، علم اتنا ہے، عمل نہیں ہے۔ علم بہت زیادہ ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا جو عمل ہے، ہم نے جو اپنے اندر اخلاص تھا وہ چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہونے ہیں، اور یہ کسی بھی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یقین کریں جاپان میں 9 سال سے جاپان میں ہوں، میں نے جاپان میں دیکھا ہے کسی بچے کو کوئی چھو کے بھی نہیں گزر سکتا۔ بچے ایسے رات کو 1 بجے 2 بجے، جوان بچے بچی ہیں، وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی ان کو آواز نہیں کر سکتا۔ ان کا تحفظ اتنا ہے، انہوں نے سیکیور ایسا کیا اپنی قوم کو۔ اور ہمارے اس معاشرے میں یہ تو اب نے ایک بات کی، یہاں تو اتنی درندگی ہے بچیوں کے ساتھ، جس طرح کے معاملات، عزتیں لوٹ کے مار دینا، درندے ہی درندے ہیں، درندوں کا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ قصور والا واقعہ، اب کس کس واقعوں کو نکالیں گے، سینہ چھلنی ہو جائے گا۔ والدین کے پھول کچل دیے گئے، کسی نے اپنے ہاتھوں سے کچل دیے، کسی دوسرے سے کچل دیے، مگر ان کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ جس معاشرے میں بس یہ سب انصاف نہ ہو تو پھر ایسے درندے سر اٹھاتے رہیں گے۔ ان کا سر کچلا جائے، اسلام کے مطابق کچلا جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اس نے جو جیسے کیا ہے اسی طرح گولیاں اس کے سینے میں اتاری جائیں۔ اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عذر قبول نہ کیا جائے، اور اس کو سزا فوراً دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی والد یہ جرت نہ کرے کہ اپنے پھول جیسے بچوں کو اس طرح نہ نہر میں چھلانگ لانے کی کوشش کرے، نہ انہیں مارنے کی کوشش کرے، نہ پھانسی کی کوشش کرے۔ اگر 2 4 10 درندے ایسے لٹکا دیے جائیں تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ سزاؤں کا سسٹم نہیں ہے، تو اس وجہ سے درندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سزا ملے گی بھی نہیں اس کو، بچا کے وہ نکل آئے گا، پھر کل کوئی اور کرے گا، ایسے ہی۔ اور کتنے سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر 1 سال بعد یہ چیزیں رینیو ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا زینب والا واقعہ، جو وقت قصور کا واقعہ وہ ہوا، وہ موٹر وے والا واقعہ ہوا، یہ نہر میں پھینک دیا، اس کے بعد پھر کتنے واقعات ہو گیا۔ اگر اس کو سزا دی ہوتی، وہ بھی ایسے دبا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ قصور میں 100 بچوں والا واقعہ ہوا جو سامنے آیا، ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ اور مطلب ایک وہ جاوید نامی شخص تھا جس 100 بچوں کا قتل کیا تھا، جس کا پاکستان میں بہت بڑا ایک واقعہ رپورٹ، اور پھر وہ اس کو جیل میں مار دیا گیا، اس کو ایسی عبرتناک سزا نہیں دی گئی۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے معاشرتی رویے ایسے رہیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہر والد اپنی ذمہ داری پہچانے، ماں اپنی ذمہ داری پہچانے، گھر میں تربیت دیکھیں۔ وسیع صاحب تربیت وہ ہے جو گھر سے ہے۔ میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ ہم یہ تو رونا بہت روتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد یہ ہے، ہماری اولاد وہ ہے۔ ہم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم اپنی اولاد کو دے کیا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی اولاد کو فیڈ کیا ہے؟ چلو تم بہت اچھا کھانا نہیں دے سکتے، بہت اچھے کپڑے نہیں دے سکتے، بہت عالیشان رہائش نہیں دے سکتے، تربیت میں تم نے کیا دیا؟ اور یہ اسی تربیت کی میں نہیں سمجھتا علامہ صاحب، مجھے اس بات سے آپ نے فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایسے ماحول کا پروردہ ہے کہ جہاں پہ یہ تربیت اچھی ہو، ماحول اچھا ہو اور وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ دیکھیں یہ تو یہ ماں باپ کی ذمہ قرآن داری پاک کا فیصلہ ہے نا کہ اچھوں میں سے برے، بروں میں سے اچھے، ممکنات میں سے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی بات بجا ہے اور وی کین ڈیفر ود دیٹ ایشو، اور اختلاف ہو سکتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے تربیت اولاد کو ہم کیا ہمیں دینا چاہیے جو ہم نہیں دے پاتے؟ قرآن پاک نے جو تربیت اولاد کے حوالے سے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب خطاب کیا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، آپ نے جو کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اکڑ کے نہیں چلنا، آپ نے عاجزی کو اپنانا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچوں کو کیا دیں؟ میرے تاجدار کائنات کا فرمان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، بتاؤ نہیں، ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے سکھانا۔ بتانا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتا دیں۔ سکھانا یہ ہے کہ ان کو محبت سے بھی سکھایا جائے، کان پکڑ کے بھی سکھایا جائے، ان کو کر کے دکھایا جائے۔ اس کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا ان کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا 3 چیزیں بتاؤ، سکھانے کا مراد یہ ہے
فرسٹ آف آل اپنے نبی کی محبت، کہ جب ان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی محبت یہ تقاضا کرے گی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں تو محبت والے ہوتے ہیں، مسلمان کافروں پہ سخت ہو سکتا ہے، رحماء بینہم آپس میں جتنا مرضی بھی ہو نرم دل ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم کتنے سخت تھے مگر اپنوں کے لیے کتنے نرم ہو چکے تھے وہ، اس لیے کہ ہمیں یہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ غصے میں آ کے آپ طلاق دیتے ہیں، غصے میں آ کے ایک بیٹے نے ماں باپ کو مار دیا، غصے میں آ کے باپ نے بچوں کو مار دیا، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں تو رحم دل ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اور آپس میں پھر جو ماں باپ کا رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے۔ جو والدین کے لیے اولاد کے لیے مہربان اور نرم دل نہیں، پھر وہ کس کے لیے ہوگا؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، جب بچہ پروان چڑھے اس کے سینے میں نبی کی محبت پیدا کرو، سکھاؤ، اور نبی کی آل کی محبت، نبی کی آل کی محبت کی بات کریں تو پھر یہ تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حسن و حسین کی، سیدہ زینب کی تربیت فرمائی۔ آپ لوری دیتی ہیں، آپ کے لب پہ قرآن ہے، بچوں کو آپ کھانا کھلاتی ہیں، لب پہ آپ کے قرآن ہے۔ کس طرح اہل بیت نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، تم بھی اپنے بچوں کی پرورش اسی انداز میں کرو۔ کس طرح میرے آقا نے اپنے اہل بیت سے محبت کی ہے، اپنے بچوں سے پیار کیا ہے، نواسوں سے پیار کیا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا۔ آج والدین کے ساتھ بدسلوکی ہو، قتل ہو، یا بچوں کو زندہ دفن کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے ساتھ جڑنے والا ہوتا ہے، وہ غربتوں اور افلاس کے اندر صبح و شام تو گزار سکتا ہے، وہ کسی کا حرام جو کہ نہیں کھاتا، کسی کے ہاں چوری بھی نہیں کرتا، کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا، چہ جائے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ہم سب کو ناظرین چاہیے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ ہم چاہتے ہیں بچے انگلش بولیں، انگلش بولنا یہ بہت بڑا کوئی فن ہے۔ آپ 3 ماہ 6 ماہ آپ کورسز کر لیں، آپ انگلش آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے جائے، اور دین ہمارے ہاں تو دین کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جس کی یا تو آنکھ نہیں ہوتی یا جو بہرا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دین کی طرف چلا جائے۔ جو اچھا لڑکا یا لڑکی ہے اسے ڈاکٹرز بنائیں گے، اسے انجینئرز بنائیں گے، دین کی طرف لے کر نہیں آئیں گے۔ جب وہی بچے آپ کو گولیوں سے اڑائیں گے پھر آپ رونا روئیں گے، بھئی آپ نے پہلے دن بچوں کو کیوں نہیں دین سکھایا، کیوں دین کی طرف لے کر آپ نہیں آئے؟ اب جب وہ بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ان ہو چکے ہیں، اب تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ دین سکھایا ہوتا، انہیں پتا ہوتا کہ والد اف کہنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے وہ پٹھان کی جو مثال دی، آپ کا دل دکھا ہوگا کتنا اس بچے کو، لڑکے کو دیکھ کے، لیکن اس کو پتا ہوتا، تربیت ہوتی کہ اللہ اف بھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کو اف بھی کہا جائے، چہ جائے کہ والدین کو قتل کر دیا جائے، والدین کو مار دیا جائے۔ یہ تو پھر انتہا ہے، اس جرم کی بہت بڑی انتہا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے پروگرام کا پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خدا کے لیے دین کی طرف آئیں۔ دنیا کی طرف اتنے آ چکے ہیں کہ ہم رسوا ہو چکے ہیں، خدا کے لیے اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ پب جی کے کمالات آپ نے سنے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پب جی نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ؟ اس سے بندے مر گئے ایسے۔ اور ایک تو ایسا ہوا ہے، پب جی کا ایک کیس تو ایسا نظر آیا، سامنے آیا ہے، اس نے جناب پب جی کے گیم کو اپنے گھر پہ لوگوں کا امپلیمنٹ کرتے ہوئے گھر والوں کو ہی مار دیا اس نے۔ ایسے جو علامہ مقاصد نے بات کی نا، دیکھیں ہمیں پھر پلٹ کے در رسول پہ آنا پڑے گا۔ حضرت انسان، یقین کرے وسیع صاحب، میں وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں کہ سرکار مدینہ جب شہزادوں کے لیے ممبر چھوڑا تو حدیث پاک کے لفظ ہے کہ وہ لڑکھڑا کے چارے قریب تھا کوئی شہزادہ گر نہ جائے، تو میرے آقا نے ممبر رسول خطبہ ہی چھوڑ دیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ نبی کی بیٹی کس عمر میں بچوں کو مسجد میں بھیج رہی ہے، چلنا بھی نہیں آتا مگر انہیں مسجد میں بھیج رہی ہے، کبھی نانا کے کندھوں پہ کھیل رہے ہیں۔ تو آج کی ماں خود ہی نہیں اٹھتی۔ میں یہ دکھ کی بات کروں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اب لاہور میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں، یقین کریں 11 بجے تک تو صبح اٹھتا کوئی نہیں ہے، گھروں میں فجر کی نماز نہیں ہے، صبح کی تلاوت نہیں ہے، رات کو دیر تک یہی جس کا نام آپ نے پب جی اور گیمیں اور یہ آن لائن پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں جو دین کا جنازہ ہم نے خود نکال دیا، تو اس کا جو پھر جو بعد میں ہمیں رزلٹ مل رہا ہے۔ اگر ہم ادھر جائیں، جیسے علامہ صاحب نے کہا ماں کی لب پہ لوریاں قرآن کی، خواجہ قطب بن بختیار کا کی ماں کے پیٹ سے 15 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، جب آپ کو رسم بسم اللہ خواجہ حمید الدین ناگوری نے بسم اللہ پڑھایا 15 پارے سنا دیے، کہا بیٹا آگے بھی پڑھو۔
فرمانے لگے ماں کے پیٹ میں میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، 15 پارے ماں نے پڑھے، میں نے وہ بھی سنا دیے، اگر پڑھتی میں وہ بھی سنا دیتا۔ تو ماں کا جو تقویٰ طہارت وہ اولاد کو جا کے ملا۔ بابا فرید الدین کی ماں کو دیکھیں، بچے کو مسلح پہ ڈالتی ہیں، خود ساتھ مسلح بچا کے شکر کی پڑیا رکھتی ہیں، عمر گزر گئی، ان کو شکر کی پڑیا رکھتے رکھتے بچے کو نمازی بنا دیا۔ تو جب ماں خود نماز نہ پڑھے، جو ماں خود اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہے، باپ اپنا بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو گھروں کا ماحول ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری بیٹی کی سہیلیاں کیسی ہیں، ہمارے بچوں کی صحبت کیسی ہے۔ ایسے ہی گھروں میں بے برکتی آئے گی، ایسے ہی گھروں میں قتل ہوں گے، ایسے ہی گھروں میں عذاب آئے گا، ایسے ہی گھروں میں رنجشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی۔ ایک بیٹی آپ نے 15-20 سال اس کو پالا، اپنے جگر کے ٹکڑے اس کو کھلائے، وہ ایک رات کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی بیٹی کے دل کو، ماں کا فرض تھا کہ اپنی بیٹی کی صبح و شام میں دیکھتی، اس کو دوست بناتی تاکہ وہ اپنے دل کی بات ماں سے کہہ دیتی۔ لیکن ماں گھر میں ہم نے اس بیچاری کا درد دیکھیں، یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ یونیورسٹی کا واقعہ وہ بہاولپور میں، وہ لڑکی اور لڑکا بڑے اچھے دونوں نے ہوٹل میں جا کے ایک دوسرے کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ میں جاپان میں تھا جب میں نے واقعہ یہ پڑھا، تو یہ بھی زندہ درگور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں بچے بچی، میں جو حقوق کی بات کر رہا تھا نا ابھی، میں خاص طور پر اسی طرف آنا چاہتا تھا۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک حق باپ کا، ماں کا یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، کہیں اس کا رشتہ وہ ہے، تو آپ اس کی طبیعت مزاج کے مطابق آپ نکاح کروائیں۔ زبردستی آپ نے کروا دیا، اچھا زبردستی کیوں اس کی نوبت آئی؟ یہ جو آپ کا سوشل ڈسٹینس پیدا ہو گیا، یا آپ اس بچی سے دور رہے، یا آپ کا جو ریلیشن کا جو ڈسٹینس ہے، یہ کیوں پیدا ہوا؟ آپ اس سے قریب کیوں نہیں رہے؟ آپ نے اس کو تربیت میں ایسا انداز و اطوار کیوں نہیں سکھائے کہ وہ آپ سے کہتی بابا میرا یہ مسئلہ ہے؟ شوکت وسیع صاحب، یہ ہمارے ہر گھر کا میٹر ہے، میرا بھی میٹر ہے، آپ کا بھی میٹر ہے۔ ہم اگر مانیں یا نہ مانیں، اللہ ماشاءاللہ اگر 100 میں سے 90 گھروں کا یہ مسئلہ ہے نا، تو اکثر حکم الکل عربی کا قاعدہ ہے۔ پھر جب کل پہ یہ حکم بولا جائے گا، ہر گھر کا ایسا معاملہ ہے۔ ہم اپنے دیکھیں، ہر شخص دوسرے کے بچے کی تربیت کر رہا ہے، دوسرے کی بچی کی تربیت کر رہا ہے، اسے اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، دوسرے کے بچے کو سمجھا رہا ہے، بھتیجے کو سمجھا رہا ہے، اپنے بچے خبر نہیں ہے۔ ہم گھر جاتے ہیں تھکے ماندے، موبائل سے ہماری نظر نہیں ہٹتی، ہم نے کبھی اپنے بچے کو قریب اٹھا کے ہاتھ پھیر کے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اور جس باپ نے اپنی سینے کی گرمی بیٹے کو دی نہ ہو، وہ کیسے توقع کر سکتا اس کا بیٹا اس کا فرمان بردار بنے گا؟ ہم بچے تھے، ہمارے والدین کندھوں پہ بھی بٹھا لیتے تھے، کبھی سینے پہ لٹاتے تھے، کیا وہ محبتیں؟ اچھا، جو آپ نے ایک سوال کیا علامہ صاحب سے، جو دولت ایمان ہمارے باپ دادا نے ہمیں دی، ہم اولاد کو دینے میں ناکام ہو گئے۔ وہ جو مسجد میں لے کے جاتے تھے، ہمیں بچپن میں نماز یاد تھی، اب بچیاں BA میں چلی گئی، انہیں نماز بھی نہیں آتی، انہیں طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا۔ مائیں بچپن میں سکھاتی تھی جناب، آیت الکرسی اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں بچپن میں، کلمے، نانیاں گھر میں قرآن پڑھتی تھی، ماں سب سکھا دیتے تھے بچوں کو۔ بچہ ابھی 4 سال کا ہے، اس نے سارے کلمے یاد کر لیے۔ صاحب ایک زمانہ تھا، رشتہ آتا تھا، پوچھتے تھے بچی کتنا پڑھی، کہتے جی قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھی ہے بچی، قرآن پڑھی ہے، اسی بات پہ رشتہ ہوتا تھا۔ اسکولوں کی تعلیم کم تھی یا ایسا معاملہ تھے، تو قرآن کی برکت سے یہ سارے معاملہ چلتے تھے۔ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے تو ایک ہی حل ہے، پھر ہمیں در رسول پہ آنا پڑے گا، قرآن پہ آنا پڑے گا، اہل بیت کے دامن سے ہمیں جڑنا پڑے گا، صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کا کوئی اور حل، تو آپ جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، حل دین کے پاس ہے، حل دین کے اندر آنے میں ہے۔ زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دین کے اندر ہے، ہم اس کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہم دین میں آ جائیں تو ہماری زندگی مکمل ہے اور کامیابی ہے، لیکن ہم دین چھوڑ کے جناب ہم دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے، جیسے علامہ ہر والد چاہتا میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بھی بن گیا، وکیل بھی بن گیا، انجینئر بن گیا، صوبے دار بھی بن گیا۔ اب آج میت گھر سے اٹھ رہی ہے، 4 بچے ہیں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ، کسی کو نماز جنازہ نماز عالمیہ ہے جناب جی۔ امیر الدین توقیر الدین صاحب، واجب بسم اللہ۔ امیر الدین بہت ہی خوبصورت جناب، بہت ہی خوبصورت۔ علامہ صاحب، مشکل میں گھرے ہوئے ماں باپ، پریشانی، تنگدستی، مصائب و مشکلات میں اٹے ہوئے ماں باپ، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ مشکلات، پرابلمز، یہ مسائل انسانی زندگی کے ساتھ رہیں گے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے؟ صبر کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ ہم اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اس کا ذکر کریں، سجدے کریں، خالق سے مانگیں گے، یقیناً ہمارے حالات بدل جائیں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج تنگ دستی ہے تو ممکن ہے کل خوشحالی ہو، آج غربت ہے تو ممکن ہے کل آپ امیر ہو جائیں،
آج آپ بیماری میں ہیں، کل آپ کو شفا یابی مل جائے گی، مگر آپ یقین تو رکھیں آپ مایوسی میں، آپ غصے میں، جب انسان غصہ انتہا کا ہو جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ آپ اس کفر میں، اس گناہ میں آ کے آپ نے یہ کام کر لیا اور دنیا کے سامنے خود بھی مذاق بنے اور دین اسلام کا بھی آپ نے ایسا معاملہ پیش کر دیا ہے کہ مسلمان ہو کے گھنونا عمل کریں گے۔ تو خدا کے لیے دین کی طرف آئیں، اللہ رسول کی محبت کی طرف آئیں، اسی میں سکون ہے، باقی کہیں سکون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر ہم جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کوہ نور ٹی وی چینل کے زیر اہتمام رمضان سلطان کی افطار ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ میں آپ کا میزبان محمد بلال فریدی آپ کو اپنا جامعہ برکات العلوم سے اپنا سلام پیش کرتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نعت اور مختصر سے ایک بیان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آج ہم نے اپنے ایوان میں دعوت دی ہے محترم محمد حنان قادری ضیائی کو۔ حضور کی مدح سرائی پیش کریں گے اور ان کے بعد مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب اپنے واعظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم المقام جناب میاں عرفان صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنے تینوں مہمانوں کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد حنان قادری ضیائی صاحب سے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائیں۔ یہ تھے محمد حنان قادری صاحب جو کہ نہایت خوبصورت انداز کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ اب میں ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اسی جامعہ کے استاذ، جامعہ برکات العلوم کے سینئر مدرس، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ احباب کے سامنے 30ویں پارے کی ایک سورت مبارکہ سورہ قدر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں،
دو باتوں کے اوپر میں آپ کے سامنے چند گزارشات معروضات رکھوں گا۔ ایک تو شب قدر، اور دوسرا اگر وقت بچا تو پھر فرمایا جو قرآن ہے، قرآن کے متعلق کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے لیکن آج مسلمان اس سے غافل ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اور آگے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اور خود اس کی آگے رب ذوالجلال نے فضیلت اور مقام بیان کیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور آگے اس میں اور جو ہے وہ اس کی فضیلت کو بلند فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اترتے ہیں اس میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ لے کر، اللہ کا ایک حکم ساتھ لے کر وہ نیچے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ سلامتی والی ہے یہ رات یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں اس آیت کریمہ اور یہ جو سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کی تفسیر کروں تو بہت وقت درکار ہے، اتنا وقت نہیں، تو صرف ایک جو میں آپ کے سامنے اس کی شان نزول کے بارے میں روایت بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا، 4 اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک رب تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی ہے۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، حضرت زکریا علیہ السلام، کہ یہ 4 اشخاص ایسے گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر کہ 80 سال تک مسلسل اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہے، اور ان 80 سال میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ مصروف رہے ذکر میں۔ اب یہ جب بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، ان کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ 80 سال مسلسل عبادت میں رہنا، اور باقی گھر کے کاموں کاجیں اخراجات ہیں، باقی ہمارے اوپر جو ہیں وہ باقی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں وہ متفکر ہوئے کہ ہم کس طرح 80 سال عبادت کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے صحابہ اب اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی یہ بات تھوڑی سی لگی۔ تو آپ ایسے سوچ ہی رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے صحابہ کو ان 4 اشخاص کی عبادت پر، ان 4 اشخاص کی عبادت پر تعجب ہوا ہے،
تو رب تعالیٰ نے آپ کو یہ سورہ قدر نازل کیا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، آخر تک پڑھ کے بتائی ہے۔ فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے اور پھر صحابہ کو خوشخبری دی، صحابہ کرام بھی اس بات پہ خوش ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ شخص متقی و پرہیزگار اور اتنا نیک تھا کہ اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں 1000 مہینہ وہ لڑتا رہا۔ وہ دن کو روزہ، رات کو قیام، روزے کی حالت میں وہ اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ لڑتے لڑتے 1000 ماہ کے بعد، 1000 مہینے کے بعد وہ شہید ہوا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی شہادت کی تمنا رکھتے تھے، لیکن یہ دل میں خیال آیا کہ اتنا عرصہ کیسے ہم جہاد کریں، اتنا عرصہ اللہ کے راستے میں کیسے لڑیں۔ تو جب ان کے دل پہ یہ بات گزری اور وہ تعجب میں پڑے تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ محبوب آپ کے صحابہ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ 1000 ماہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیسے کریں۔ فرمایا کہ آپ کو رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ جو اس ایک رات میں شب قدر میں عبادت کرے گا اس شخص کا 1000 مہینے کا جہاد کرنا اور لڑنا، شہید ہونا، جتنا اس کو ثواب ملا ہے اس سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اس شخص کو عابد کہتے تھے جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اب 1000 مہینے تک کم و بیش 80 سال بن جاتے ہیں، اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اس بات پہ پریشان ہوئے کہ پھر ہماری امت میں، اس امت محمدیہ میں کوئی عابد ہی نہیں ہوگا ان کی اصلاح کے مطابق۔ تو ہماری تو ہے، لیکن بنی اسرائیل کی اصلاح کے مطابق کوئی پھر ہماری اس امت میں عابدی ہی نہیں ہوگا۔ تو جب عابدی نہیں ہوگا، حالانکہ عابد کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، گویا کہ یہ اس ایک رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے کی زیادہ عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تو وہ جب اس رات عبادت کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو اس کا عابدوں میں شمار ہو جائے گا کہ یہ بھی عابد ہے کہ اس نے اتنے مہینے جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو مجھے اس حوالے سے بہت پیاری لگی، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے کعب بن احبار کے حوالے سے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، بہت متقی، پرہیزگار، عدل و انصاف قائم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے بعد نبی کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ جا فلاں بادشاہ جو مخلوق میں رہ کر جو میری مخلوق کے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک کرتا ہے،
उनके साथ अदल इंसाफ का पूरा पूरा तकाजा करता है और उनकी खिदमत करता है, जाओ उस बादशाह को मेरा ये पैगाम दो कि अगर तूने कोई तमन्ना आरज़ू हाजत करनी है तो कर, उस तमन्ना को पूरा किया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कि जब वो बादशाह बनी इसराइल का था और लेकिन था अदल व इंसाफ के साथ चलने वाला, तो रब ताला को ये बात पसंद आई। और इसलिए हमें भी ये तालीम है कि अगर हमें ऐसा बादशाह, ऐसा हुक्मरान जो खुद शरीयत मुतहरा का पाबंद हो और फिर आगे लोगों को भी उसी तरह जो है वो चलाए, लोगों के साथ अदल व इंसाफ करे, फरमाया उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। वो जब दुआ करता है, जब किसी के खिलाफ बद्दुआ करेगा तो अर्शे इलाही जो है वो बद्दुआ चूम लेती है। और यही वजह हमारे इस देखें सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अदल व इंसाफ किया। और फिर जब उनके दौर में मदीना मुनव्वरा में और बाकी जगह पे ज़लज़ला आया, आप जो है वो आराम फरमा रहे थे, उठे और अपना दुर्रा लिया और ज़मीन को कहने लगे कि ए ज़मीन, तुझे थर थराने की तब इजाज़त है जब तेरे ऊपर उमर ने अदल व इंसाफ ना किया हो, और अगर उमर ने अदल व इंसाफ तेरे ऊपर किया है तो तुझे थर थराने की इजाज़त नहीं है। वो दुर्रा हाथ में था, वो लगाया ज़मीन पर, ज़मीन साकिन हो गई। और आज तक तारीख़ में है, वो दिन गया ये दिन आया, मदीना मुनव्वरा में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। ये है एक आदिल बादशाह, हुक्मरान और हाकिम की जो है वो फजीलत और मुकाम। तो रब ताला ने उस नबी को पैगाम दिया कि इस बादशाह को ये मेरा हुक्म दो कि अगर कोई तमन्ना करनी है तो कर लो, उसको पूरा किया जाएगा। वो बादशाह भी ये था, ऐसा ही उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान के साथ तेरे रास्ते में जहाद करना चाहता हूँ, कुर्बान होना चाहता हूँ, सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूँ, माल भी, औलाद भी और अपनी जान भी तेरे रास्ते में कुर्बान करना चाहता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उसकी नस्ल में 1000 लड़का पैदा हुआ। उसके अपने बच्चे, मैं ये अपने जहन से ये कहता हूँ, आगे बेटे, पोते, नवासे, उनके बेटे, तो कबीला बना ना। चूँकि उस वक़्त जहाद के लिए ये जो आजकल जदीद असला है, फला है, ये तो नहीं था। उस वक़्त अफरादी कुव्वत जो है वो दरकार थी। तो रब ताला ने उसके आगे नस्ल दर नस्ल में 1000 लड़का जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो जब ये एक लश्कर बना, उसे वो दुआ याद आ गई, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है, तो वो चल पड़ा फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए। तो एक बेटे को वो उतारता था, उसका एक बेटा 1 माह लड़ता था, 1 माह लड़ता था और 1 माह के अंदर एक बेटा जो है वो शहीद होता था। अब वो दूसरे बेटे को उतारता तो फिर दूसरा बेटा भी 1 माह तक लड़ता, वो भी शहीद हो जाता। तो खुद इस बादशाह का अपना आलम ये था कि दिन को रोज़ा रखता और रात को क़ियाम करता। दिन को रोज़ा रखता, रात को क़ियाम करता, और हर महीने में एक लड़का जो है वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता। करते 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 1000 ख़ानदान के इसके लड़के वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। अब इसने खुद जो है वो उठाया असला और निकला,
दिन में रोज़ा था और रोज़े की हालत में जहाद करते 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 महीने के अंदर ये भी शहीद हो गया। तो ये जब ये इतनी इबादत और इतना इसका तक़वे का एहतमाम ये सहाबा कराम ने सुना तो उन्हें इस बात पे ताज्जुब हुआ कि हमारे 1000 लड़का हमें कहाँ से किसी के ख़ानदान से पैदा होगा, मुख्तसर सा ख़ानदान है। और फिर जो है वो फिर जिहाद के लिए निकलना और जाना, फिर वहाँ पे लड़ना, फिर दिन को रोज़ा रखना, रात को क़ियाम करना, ये और ही जो है वो मुश्किल बात है। तो सहाबा कराम बैठे हुए थे, ताज्जुब इस बात पे कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तशरीफ़ फरमा थे। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप और आपके सहाबा इस बात पे ताज्जुब कर रहे हैं। रब ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि शब-ए कदर में इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है। और इसका आम मतलब क्या हुआ, माना हुआ, इसका आम माना ये बना कि जो शख्स शब-ए कदर में इबादत करे तो उसको इतना सवाब मिलता है जितना उस बादशाह ने अपने 1000 लड़के अल्लाह के रास्ते में शहीद किए और ख़ुद भी रोज़े की हालत में अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। तो रब ताला उससे बढ़कर इस रात में इबादत करने वाले को सवाब अता फरमाता है। ये और भी कई रिवायतें हैं, अगर तफसील में जाएँ तो बहुत लंबी हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितना बहुत मुकाम है कि एक रात में 1000 माह की इबादत कर जब बंदा करेगा तो 1000 माह की इबादत करने से ज़्यादा अफजल है। तो ये अल्लाह ताला का करम और फजल है। पूरा रमज़ान यूँ अपनी रहमतों का नज़ूल लेके आता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अज़मत वाली और बरकतों वाली रात जो है वो शब-ए कदर है। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का एतकाफ़ किया था, फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ किया था, फिर बाद में फरमाया था कि इसको आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो। तो तलाश करने का हुक्म दिया है हमें। अकराइन क्या है, 21 में भी हैं, 23 में भी हैं, 27 में ज़्यादा हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आखिरी ताक रातों में तलाश करो। तो इसलिए फरमाया कि ये ना हो कि कोई एक करान दे के उस पर जो हम कहें यही एक रात है, वो ना हो। इसलिए हमें इसको जो है वो तलाश करना चाहिए। और एक रात गुजर गई है, एक आज रात आ रही है, ये 23वीं रात है। आज 22वां रोज़ा है और रात 23वीं होगी। ये भी शब-ए कदर को तलाश करने वाली रात है। तो शब-ए कदर अगर मिल जाए तो करें क्या हमें करना चाहिए? कोई वजीफ़ा ऐसा, कोई ऐसे जो है वो तस्बीहात। तो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल फरमाया कि जब शब कदर को हम पालें, शब कदर को हम, हुज़ूर ने फरमाया तलाश करें। इन्होंने अर्ज़ किया कि जब हम पालें तो उस वक़्त हम क्या करें? तो आपने फरमाया कि उस वक़्त तुम ये दुआ मांगा करो, ये वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये हदीस मुबारक में दुआ मिलती है कि जब हमें ये रात, हम इस रात को हम पालें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आगे हमारे उलमा ने फिर या गफ़ूरू का इजाफ़ा भी किया है, फरमाया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मोहतरम सामीन व अहबाब नाज़रीन, शब-ए कदर की कदर करें। जब हम इसकी कदर करेंगे, ये हमारे इतने कदर करेगी कि हमारी दुनिया और आखिरत और कब्र सब बेहतर बन जाएगी। लेकिन याद रखें
یہ راتیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم نے اس کی بے قدری کی ہے، ہم نے اس کا جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کی ہے، تو پھر جو ہے وہ پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور روزانہ کم و بیش آپ کے علم میں ہے کہ نماز مغرب کا وقفہ ہوتا ہے، پہلے لاہور میں اذان ہوتی ہے، پھر میرے شہر کراچی میں اذان ہوتی ہے، اس کے بعد افطار کا معاملہ، پھر مغرب کی نماز، کم و بیش 7:20 پر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ استخارہ ہے، اور استخارہ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جو زندگی کے مصائب و مشکلات اور پریشانیاں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہیں روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں شادی کا مسئلہ ہے، کہیں گھر میں ناچاکی کا مسئلہ ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، کہیں کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، کہیں مقدمات میں عدالت کا سامنا ہے، عدالت میں جانا آنا ہے، کورٹ کچہری ہو رہی ہے، تو ان ساری مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، مشائخ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اصحابہ کرام سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جن کو کرنے سے بندہ کم از کم ان مشکلات میں اگر پڑ بھی جاتا ہے تو کم از کم وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پکارتا ہے تو اس پکار کی وجہ سے ان مشکلات کا اتنا اندازہ ہوتا نہیں، یعنی یہ مشکلات اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر اثر انداز ہوتی بھی ہیں تو اس قرآن کی برکت سے، اللہ کے اسماء گرامی کی برکت سے بندے کو سکون ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے، اور وہ ایک سرکم ٹانسز جو ہوتی ہیں، جو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے وہ بندہ نکل جاتا ہے اور اللہ پاک اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کیجئے، ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ موبائل اٹھائیے، کال کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے لیے حل تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ علماء کرام اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ آپ کی مشکلات پر قرآنی وظائف کے ذریعے آپ کو، قرآنی اور حدیث کے وظائف کے ذریعے، حدیث کی روشنی میں وظائف کے ذریعے آپ کے قلوب کو طمانینت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین، افطار ٹائم میں بھی ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ مولانا محمد شکیل ثانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر جناب خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ اور دوسرے ہمارے مہمان جو کہ استخارہ کی جان ہے، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب، بہت ہی خوبصورت رہنمائی بھی فرما رہے ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی ہم سنتے ہیں الحمدللہ، جناب حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ آج ماشاءاللہ جبہ میں بڑے پیارے آپ لگ رہے ہیں، ویسے ہی بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ بس میں جچ رہے ہیں اس میں آپ آج بس پتہ نہیں وہ 3-4-5 جبے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں جو مدینہ منورہ کی کرم نوازی سے، سب ہمارے پاس تو سارا انہی کی کرم نوازی سے ہے، جبے تو کیا کبے ساتھ سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے۔ اور میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام بھائی۔ جی میری بہن کیسی ہیں؟ بھائی مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں میری بہن۔ ہاں وہ اس کے جو بھی بیٹے ہیں نا، 8 ماشاءاللہ بیٹے ہیں، وہ 3 کہنے میں ہیں اور 5 جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے بھی کہنے میں، اور امی کی کوئی بھی بات نہیں سنتے۔ تو وہ بول رہی تھی کہ میرے کہنے میں وہ بہو میرا کہنا مانے، اپنی مرضی سے چلتی، کہیں بھی جاتی، امی سے بھی نہیں پوچھتی ہے۔ تو میرے بھائی سے کرتے ہیں، میری امی سے، تو بولتے ہیں تم نے کچھ کہا، تو بولتی میں تو کہہ رہی ہوں نا، وہ سن رہی نہیں سنتی ہے تو میں کیا کروں۔ تو کہہ رہی کہ میرے بہو کہنے میں ہو، میرے بیٹے بھی اس کو لین دین بھی نہیں کرتے، کچھ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی میری بہن، بہت شکریہ، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تمام سمجھ میں آئی کو نا؟ آئی ماشاءاللہ، بتائیے پھر۔ بہت شکریہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور دیکھیں، آپ نے کال کی ہے کہ آپ کی اماں کہتی ہے بہو کے حوالے سے وہ خود ہی چلے جاتی ہے، بات بھی نہیں مانتی اور آتی بھی نہیں ہے اور اپنی مرضی کرتی ہے۔ دیکھیں بس آپ محبت پیار سے رہیں، اور یہ رشتہ ہی محبت اور پیار کا ہے۔
آپ اس سے محبت کریں، وہ آپ کا ادب کرے، اسی سے معاملات چلیں گے۔ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، باقی آپ کے اپنے معاملات ہیں۔ یا عزیز و یا ودود ہو، اپنی اماں سے کہیے گا، امی سے، یا عزیز و یا ودود ہو کی ایک تسبیح روزانہ کریں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے بھی اچھا ہوگا، بہو کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہوگا۔ یا عزیز و یا ودود ہو پڑھیں 100 دفعہ، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ویسے ہر گھر کا رونا ہے، جی جی ایسے ہی۔ ہر دوسرے گھر کا رونا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا سوال کریں گی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ تو سوال کریں نا میری بہن، سوچ کیا رہی ہیں پھر؟ یہ نا ہمارے گھر میں بے وجہ کے لڑائی جھگڑے بہت ہیں، اور ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہے، تو روزہ رکھنے کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے مجھے غصہ نہ آئے، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ میں بھی الجھے سے رہتی ہیں، مجھے کچھ نہیں بتاتے ہو۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ سعدیہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علامہ شکیل صاحب کیا فرماتے ہیں میری بہن کا؟ ہماری بہن نے 2 مسئلے بتائے، تو گھر میں پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، دوسرا انہوں نے کہا میرے میاں مجھے منہ نہیں لگاتے، اس طرح کی الجھے رہتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں گھر میں کہ کیا پریشانی ہے۔ تو وہ مطلب اپنی ان کے ساتھ ان کا جو دل کا رشتہ ہے اور جیسے ہونا چاہیے ایک دوسرے شیئرنگ نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے میری بہن آپ کے لیے 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو وظیفہ ہے اپنے میاں کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے، آپ کے دل کے لیے، یا ودود ہو، یا لطیف ہو، یا رؤوف، یہ 3 لفظ آپ کو بتائے ہیں، یا ودود ہو، یا لطیف ہو، یا رؤوف۔ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے روزانہ 313 مرتبہ۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو دل ہیں ایسے جڑیں گے، یہ بہت بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور دوسرا جو گھر میں پریشانی کی کیفیت بنی ہوئی ہے، مطلب غصہ بے تحاشا آ رہا ہے، تو یہ غصہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے آپ یوں کریں، اپنے گھر میں سورہ البقرہ، قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے، اس کو آپ نیٹ پہ لگا لیں، ٹی وی پہ لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، 41 دن کے لیے اس کو اپنے گھر میں چلائیں اونچی آواز میں، تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے گھر پہ آئے گا، سارے افراد پہ آئے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ویسٹ کوٹ ویسے آپ کی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اسکرین پر کلر بہت عمدہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جناب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کون بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں شارق خان بولتا پیا جی، کی حال ہے جی؟ ہاں جناب، اللہ کا بڑا شکر ہے، تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور جی پیر صاحب اور کی حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں شارق خان بھائی؟ جی ایک میرے گھر پہ جڑا نا وہی ہے خالہ دی بیٹی، اچھا، اور اس کی ہوئی ہے ایک بچی ایک بچہ ہے اس کو، اچھا، تے او دے واسطے وظیفہ کو 10 بجے انہاں نے صلح ہو جاوے جی، پاک ہو جاوے او۔ ٹھیک ہے شارق خان بھائی، بالکل بتاتے ہیں آپ کو۔ جی علامہ مقاصدی خالد صاحب، آپ پہلے تو جو گھر کے بڑے احباب ہیں وہ مل کے صلح کے لیے آگے بڑھیں، وہ اپنا بڑا کردار ادا کریں، تاکہ جب بڑے لوگ ملتے ہیں تو صلح کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی انا ایگو کو کم کرنا چاہیے لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے، اور بڑی محبت سے، یہ رشتہ ہے محبت کا، کمپرومائز کا، چاہت کا، ایک دوسرے کے لیے جذبہ اثار کا یہ رشتہ ہے نا۔ اب آپ کہیں گے ہمارا حق اور فرض ادا ہو تو پھر ہی آگے بڑھیں گے، نہیں، کمپرومائز سے انسان کو آگے چلنا چاہیے۔ اس حوالے سے یا رؤوف ہو یا ودود ہو، یا رؤوف ہو یا ودود ہو کی تسبیح ان کو بتا دیں، آپ وہ کریں۔ تسبیح کے ساتھ صلح کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے، بڑوں کو شامل بھی کرنا ہے۔ یا رؤوف ہو یا ودود ہو 100 ٹائمز ایک تسبیح، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے ناموں کی برکت سے صلح بھی ہو جائے گی، محبت بھی بڑھے گی، اور ان کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح،
بالکل ٹھیک جناب، انشاءاللہ مزید ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ ٹی وی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب آپ کال کر رہے ہوں، ہم سے بات کر رہے ہوں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے، آپ اسے بھی سن رہے ہوتے ہیں، پھر آپ مجھ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے، نہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ کا مسئلہ صحیح معنوں میں ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ جی علامہ صاحب، بڑا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور وظائف کے حوالے سے ابھی جو آپ نے وظیفہ بتایا محبت کے لیے، یہ کتنی دفعہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے آپ؟ 313 مرتبہ وظیفہ ہے یہ وسیع بھائی، ایسا وظیفہ ہے اسے ہم وظیفہ حب بولتے ہیں۔ یہ ہمارے جو بزرگ انہوں نے دیا ہوا ہے، یا ودودو یا لطیفو یا رؤوف۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر میاں یا ودودو یا ودودو یا لطیفو یا رؤوف، میاں بیوی میں جتنی بھی ناچاکی ہو، بات طلاقوں تک پہنچ چکی ہو، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ پتھر بھی چیر دیتا ہے، حب کے لیے ہے۔ دشمن کسی بھی بندے کو بندہ آپ کا تابع نہیں ہو رہا، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں 41 دن کے لیے، یہ پتھروں کو چیر کے اس کے دل میں اثر کرے گا۔ تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، ہر کوئی دن میں ایک وقت رکھ لیں، مغرب کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر لیں۔ جتنی بھی ہماری بیٹیاں ہیں جن کے یہ مسائل ہیں، یا جو وہ شوہر توجہ نہیں دیتے گھر پر، دونوں طرف ہوتا ہے، اگر مطلب خرابی دونوں طرف ہے، کبھی بیٹیوں کی طرف سے بھی خرابی ہوتی ہے، شوہر کی شکل اچھی نہیں یا کاروبار اچھا نہیں تو اس کو اتنی لفٹ نہیں ملتی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے میاں بیوی کے لیے، دوسروں کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، چونکہ یہ خاص حب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے، غلط استعمال کا وظیفے کا نہ کیا جائے۔ اس لیے یہ صرف انہی کو بتاتے ہیں جو میاں بیوی جن کا نکاح ہوتا ہے، تو ان کے اگر ناچاکی ہے تو پریشانی ہے، اگر نکاح والے نہ پڑھیں، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو یہ وظیفہ با اثر ہے، یہ ہمارا آزمودہ وظیفہ ہے خاندانی۔ کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، وہ چاہتا ہے میری شادی ہو جائے، وہ دیکھیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ پڑھ لے، اس کو اجازت ہے، لیکن جو دوسروں کو کہ میں اس کو جیتوں گا، پھر آپ کو پتہ جیسے ہمارے نوجوانوں کے آج کل مسائل ہے کہ میں اس کو ایسے کر لوں گا تو پھر ایسے کر دوں گا، تو وہ غلط نظریے کے لیے نہ پڑے، اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں اگر کسی کی کسی سے چاہت ہے، اچھی بات ہے، وہ وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، شرعی طور پہ ان کو اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، تو وہ مطلب گھر والے نہیں مار رہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ ان کا اثر ہو جائے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ علامہ صاحب، قاصدی خالد صاحب، یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا، اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یا تو دو کیس میں نے دیکھے، ایک تو روزگار والا بہت کثرت سے آتا ہے، اور دوسرا جو میں نے دیکھا، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی بہاوت جو ہے، جو گھر کی بہو ہے، وہ اماں کا کہنا نہیں مانتی، اور بھائی اس پر ہی چلتا ہے، اسی کی باتوں پر، اور اماں کی طرف توجہ نہیں دیتا، گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے یا یہ کانشیس ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ المیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بس یہ ایک کیا اس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ چاہیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، اور آپ کال بیوی کہتی ہے کہ میری بات مانو، سالار کہتا ہے میری مانو، شوہر کہتا ہے میری کال لو، بیوی کہتی ہے میری کال لو۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں، ادھر کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب میری بہن کیا پوچھیں گی؟ میں بھائی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک تو میرے بچے کے دونوں سوال ہیں کہ میرا بچہ نا نماز قرآن کی طرف جیسے شیطان اس کو آنے نہیں دیتا، چاہتا ہے وہ لیکن آ نہیں سکتا، اور بری صحبت میں پھنس جاتا ہے، اکثر 5-7 سال بعد وہ پھنس جاتا ہے۔ ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ میری بہو جو ہے وہ ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ واپس گھر آ جائے کسی طرح، مجھے یہ ان کے لیے کوئی ایسا اللہ کا نام دیکھا نا آپ نے، یہ وہی مسئلہ ہے۔ پوتی پوتوں کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ بیٹے کا نام بتائیے اور بہو کا بھی نام بتائیے۔ اسی بیٹے کی برہان احمد اور سدرا جبین۔ اچھا، تو برہان کی بیوی ہے یا دوسری کوئی الگ سے؟ جی برہان کی بیوی۔ اچھا، برہان کی بیوی بھی ہے، برہان بھی ہیں، برہان کی بیوی بھی ہے، مطلب کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور برہان صاحب جو ہے نا وہ بھی نماز کی طرف اور اس طرف اور معاملات میں پھنسے ہوئے۔ بہت شکریہ میری بہن، بتاتے ہیں آپ کو۔ جی علامہ صاحب، اس حوالے سے یہ عرض ہے، اللہ پاک کرم فرمائے خیر ہو۔ یہ نہیں کہ دیکھیں شیطانی قوتیں ایسی ہوتی ہیں
جو انسان کو روکتی ہیں نماز قرآن کی طرف، لیکن انسان اس کا مقابلہ اگر نہیں کرتا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیطان ایسا کروا رہا ہے، کہ انسان کو ڈٹ تو جانا چاہیے نا، رحمان کی قوت بھی تو موجود ہے، اس کا بھی تو وجود ہے، تو انسان اگر رمضان میں ایسے نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اصل میں برہان کے ساتھ جو کچھ معاملات ایسے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، اس کے لیے آسانی کرے، اور اسے بولیے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح آپ کر لیں اس کی طرف سے یا وہ کر لیں، اسے بولے یہ تسبیح 100 ٹائمز کرے، ایک تسبیح روزانہ کرے، اول آخر درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل لگے گا نماز میں۔ اور جو بہو آپ کی روٹھ کے چلی گئی ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ فون کر کے اس کو منائیں، اور برہان اور وہ دونوں ایک پیج پر ہوں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اور جو ثانی صاحب نے وظیفہ بتایا، مجھے بھی حضرت صاحب کی طرف سے یہ جو نا عطا محبت کے حوالے سے یا عزیز ہو یا ودود ہو، انہوں نے نام بتائی یا لطیفہ والے، آپ پڑھیے گا یا عزیز ہو یا ودود ہو، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہو بھی روٹھی ہوگی تو واپس آ جائے گی، لیکن منانا بھی چاہیے نا، ہاں ایک تسبیح روزانہ 100 ٹائمز بس۔ صحیح، اپنے رویوں میں لچک بھی پیدا کریں نا، صرف تسبیحوں پہ نہ رہیں کہ تسبیح نہیں سب کچھ کرنا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مبشر عبد صدیقی بات کر رہا ہوں خوشاب سے۔ جی مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا پوچھیں گے مبشر بھائی؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، مجھ میں کو تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال میں کچھ روحانیت کی کمی رہتی ہے اور رزق کی کمی بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ روحانیت کی کمی بھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پریشانی زیادہ اللہ خیر کرے گا، ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ۔ مبشر بھائی آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مبشر بھائی کو اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دورے پر فطر میں آپ کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ میرے اندر روحانیت کی کمی ہے، حالانکہ یہ ہماری روح ہے، یہ ہمارا اندر ہے، اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے اندر اس کی چیز کی کمی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں، مگر وہ اندر نور نہیں آ رہا، وہ جو تقویٰ ہے، نفس آگے ترقی نہیں کر رہا، ہمارا سے آگے نہیں جا رہا۔ تو بہت اچھی بات ہے، انہوں نے بہت خوبصورت بات پوچھی۔ مبشر بھائی آپ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا بھی آپ زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں آپ درود پڑھیں۔ قرآن آپ پہلے پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اب ایک درود پاک کا وظیفہ ہے، یہ آپ کی جو روحانی بندش ہے اس کو دور کر دے گا۔ اور اس کی آپ تسبیح روزانہ ایک تسبیح کر لیں، 5 نماز بعد 5 کر لیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنا بھی درود پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانی جو طاقت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، نماز میں بھی دل لگے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے میری بہن۔ ہاں جی، میں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس کی وائف اور وہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اس کا یہ حال ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس کی وائف، اس کے گھر والے اس کو انڈر پریشر رکھتے ہیں لڑکی کے، اور لڑکے کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں۔ ہم تو سال والے ہیں لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایک بیٹی کی طرح میں نے رکھا ہوا بہو کو، لیکن وہ جھوٹ سچ ہر طرح کا بول کے ہر وقت اس کا دماغ پریشر میں رکھتی ہے۔ تو میرے بیٹے نے ایڈکشن پیشنٹ بن گیا ہے، وہ کچھ پینے پلانے لگ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں میں کس طریقے سے ان لوگوں کو اچھا سلوک کرنے کے باوجود میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ میری بہن دونوں کا نام بتائیں، بیٹے کا بھی بہو کا بھی۔ بیٹے کا نام ہے فاروق احمد اور جو بہو ہے اس کا نام ہے ماریا اور فاروق احمد۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا میری بہن؟ یہ 1 سال 11 مہینے ہو گئے۔ 9 مہینے 11 مہینے ہو گئے ہیں، پہلے دن سے لے کے اب تک ان کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے شادی پہ ہمیں کوئی جہیز میں کوئی چیز خاص نہیں دی، اور لڑکے کو نہ انگوٹھی ڈالی نہ کچھ، سب چیزیں ہم نے شادی کو چلو کوئی بات نہیں ہونے کے باوجود نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ان لوگوں نے ان چیزوں کو اگنور کرنے کے باوجود ہماری عزت رسپیکٹ کچھ بھی نہیں کرتے۔
ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. دیکھ رہے ہیں ہم جی میں اس پوری بات کا خلاصے میں نکالوں گا. اللہ پاک خیر کرے، آسانی ہو. آپ نے لچک کا مظاہرہ کیا، آپ اچھے طریقے سے رہتی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اگلی جو لڑکی کو، بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپ سے اچھا رہے. تو ہم تمام ناظرین سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ کو ساس اچھی ملے تو اچھی بہو بن کے رہیں، اچھی بہو ہے تو اچھی ساس بھی بننا چاہیے. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو. تو اس کے لیے یہ جو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ماری اور فاروق کے حوالے سے، یہ معاملہ مشکل ہے بہت زیادہ. آپ کے جو نا اس کو ہینڈل کر سکیں، معاملات کو آگے لے کر جا سکے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی ناممکن اور نا امیدی، مایوسی بالکل بھی نہیں ہے. آپ تسبیح کیجئے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو کی ایک تسبیح کریں اور گھر کے کچھ بڑے مل کے کوئی فیصلہ کر لیں تو اس میں آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کے لیے بہتری ہے. صحیح، ہاں منا لیں ان کو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا پھر منا لیں. بالکل. علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو قصے کہانیاں ہیں ساری، یہ ہر دوسرے گھر میں ہے. یہ آپ غور کریں تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. لچک اگر دونوں طرف سے ہو جائے تو معاملہ سلجھ جاتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن، آواز آ رہی ہے؟ ہم کسی فیصلے پہ پہنچ نہیں پا رہے. جی میں نے ابھی فون کیا تھا، اس مسئلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی بولیں. وہ اپنے گھر میں گئی ہوئی ہے، 3 ماہ ہو چکے ہیں. اچھا. وہ جاتا بھی ہے وہاں، لیکن وہ اس کو گھر نہیں آنے دے رہے. اب 1 سال ہو گیا اس کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے. اتنا پیار محبت ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارا اس مسئلے میں کوئی بھی رسپانس نہیں وہ اس کے گھر والے دے رہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں اب؟ بالکل. ابھی علامہ صاحب نے آپ کو بتایا لیکن آپ نے غور سے نہیں سنا. علامہ صاحب نے آپ تسبیح بتائی ہے. میں نے کہا منا لیں یا پھر منا لیں. ہاں جی میں تسبیح کروں گی، لیکن اس کے گھر والے ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. دیکھیں اب رشتہ ہو گیا ہے نا، شادی ہو گئی ہے، آپ کی ایک بچے کا، آپ کا ایک مستقبل اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، ان کی بچی کا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے. کوشش کریں کہ آپ کسی طرح کمپرومائز کر کے زندگی کے دن گزارنے کی کوشش کریں اور باتیں اس نہج کی طرف نہ جائیں جہاں تعلقات ختم ہو. کوشش کریں میری بہن، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ اپنی حجت تمام کریں، کوشش آپ کریں اور تسبیح کریں، کوشش کریں. بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو شریعت نے بڑا ایک آسان رستہ رکھا ہوا ہے. اگر نہ بن پائے تو آپ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ لیکن یہ لاسٹ آپشن ہوتی ہے. لیکن کم از کم 40 دن پڑھ کے دیکھیں. پہلے اس تسبیح کو آپ پڑھیں 40 دن، 60 دن، 90 دن اس کو پڑھیں اور روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے پہلے بات کی تھی نا، جی کیا نام تھا میرا؟ جی وہ بھائی میرے جو بچے ہیں نا اور میری بیگران کے بچے ہیں، گھر تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی باہر جو لڑائی ہوتی ہے وہ بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو کسی سے لڑائی نہیں کرتی، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. تو وہ بیگران مجھ سے بہت لڑتی ہے بچوں کے معاملے میں. تو بچوں میں آپس میں پیار بڑھے ہم دونوں میں بھی، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے. ٹھیک ہے، پیار محبت کے لیے. جی علامہ صاحب فرمائیے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ آپس میں پیار محبت نہیں ہے. میاں بیوی گھر میں پیار محبت نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہنوں میں، بھائیوں میں، چپکلش. اچھا یعنی پورے گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. میری بہن آپ ایک تو یہ کریں اپنے گھر میں سورہ بقرہ، پہلے بھی میں نے بتایا جس گھر میں ایسے معاملات ہیں، بہن بھائیوں میں بہت غصہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اپنے گھر میں ایک کام یہ کریں کہ سارے لوگ سورہ بقرہ جو ہے وہ گھر میں لگائیں. صبح سارے سنیں، گھر میں اس کی گونج ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. جس گھر میں ایسی ہے ہمیشہ لڑائی شیطان کی طرف سے ہے، جذبات دیتا ہے، دماغ میں غصہ ڈالتا ہے، پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں ایک تو صفائی ستھرائی کا ماحول رکھیں، ہمیشہ پاکیزہ رہیں، جو بچے ہیں وہ کوشش کریں باوضو رہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا، بچے جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں. آپ کے گھر میں اگر آپ اس نہج پہ اپنی زندگی کو لے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے دل بھی جڑ جائیں گے. اور 41 دن کے لیے سورہ بقرہ ضرور اپنے گھر میں چلا دیں، لگا دیں یا اس کو سن لیں، جیسے بھی آپ کو آسانی لگتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن میں آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ. کالر ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں تبسم بات کر رہی ہوں جیلم سے. تبسم کیا پوچھیں گی؟ میں یہ پوچھوں گی کہ میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے، ان کی 30 سال عمر ہے
اور کوئی جاب وغیرہ نہیں بن رہی, کوئی کسی جگہ پہ کاروبار نہیں بن رہا, بس دہاڑ لگتی ہے, اس کے بعد کوئی ایسا کوئی روزگار وغیرہ بھی نہیں ہے. تو جہاں بنتا ہے وہاں سے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی میں نے وظیفہ پوچھنا تھا. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, حریم نور نام ہے اس کا, تو کوئی یہ بس چھوٹی سی ہے, نام نہیں چل رہا یا پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بڑی نہیں ہو رہی. کتنی عمر ہے حریم کی؟ خراب رہتی ہے اس کی. حریم کی عمر کتنی ہے؟ حریم اگلے ماہ ہو جائے گی 1 سال کی. 1 سال کی. بس اپنی بچیوں سے بہت پیار کریں, بیٹیوں سے, بیٹے ہوں, چھوٹے اولاد ہو, اولاد سے بہت پیار کریں. زندگی کی جو مشکل. شوہر کی والدہ کا نام. شوہر کی والدہ کا نام بتائیے گا. کال ڈراپ ہو گئی ہے. زندگی کے جو شب و روز ہیں نا, یہ اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہو جائیں گے. مشکلات بھی آتی ہیں, نوکری بھی نہیں ہوتی, پیسے بھی نہیں ہوتے جیب میں, بعض اوقات گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ انتہا کی طرف جائے, ایکسٹریمزم کی طرف ہم نے نہیں جانا, بلکہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو مصلحت کے ساتھ, محبت کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے, پھر انشاءاللہ اللہ برکت دے گا, فراغ دستی بھی آ جائے گی. اس حوالے سے تبسم ہماری بہنہ, عرض یہ ہے سورہ مزمل جو ہے ایک بار اس کی تلاوت کیجئے, اپنے شوہر سے کہیں یا آپ فجر کی نماز کے بعد, کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں, بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مزمل کی تلاوت کریں, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کمال رزق آئے گا, غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی, اور آپ کے شوہر کے لیے اچھی جاب, اچھا کاروبار ہو جائے گا. سورہ مزمل آپ کو ہم عرض کرتے ہیں پڑھیے گا فجر کی نماز کے بعد, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی ہوگی, اور آپ کی بیٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ پاک خیر کرے. فجر کی نماز پڑھے کون علامہ صاحب؟ پڑھیں گے تو پہلے فرائض ہیں, اس کے بعد وظائف ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وظائف پہلے فرائض بعد. کیوں ثانی صاحب؟ پہلے فرائض پھر وظائف. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہیں نا. ہماری امت کیا تھا, پوری امت کا حال یہ کہ فرائض چھوڑے بیٹھے, وظائفوں کو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. پہلے فرائض مشکل میں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مظہر حسین بات کر رہا ہوں. جی مظہر بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی. کیا سوال کریں گے جناب؟ عرصہ 5-6 سال سے میں جاب کرتا رہا ہوں ایک ملٹی نیشنل ادارے میں. 5-6 سال سے حالات جو ہے وہ بڑے جو ہے نا گمبھیر قسم کے ہو گئے. اچھا. اور جو ہے نا اسپیشلی روزگار والا مسئلہ, اس میں بڑی ہرڈل آ رہی ہے, اور روز بروز بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کام. صحیح, اللہ خیر فرمائے گا. بالکل اللہ کی بارگاہ سے کرم ہوگا. علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کو وظیفہ بتائیں گے, لیکن وظیفے کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور عمل جب وہ بتاتے ہیں, عمل وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں فجر کے بعد پڑھنا ہے, ظہر کے بعد پڑھنا ہے, عصر کے بعد. تو ہماری فجر کی نماز, جس کی فجر کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے, میرا یہ کہنا ہے کم از کم. جی بھائی نے یہ روزگار کا واقعہ ہی ایک بہت بڑا بیٹر ہے. ایک تو ان حالات میں, یہ تو بھائی 5 سال بتا رہے ہیں, لیکن پچھلے 2 سال سے آپ کو پتا اوورآل روزگار کی یہ کرونا کی وجہ سے پریشانی ہے. میں روزگار کا وظیفہ دے رہا ہوں. یہ ایسا وظیفہ ہے الحمدللہ جس کو بھی دیا ہم لوگوں کو دیتے ہیں, خاندانی کام میں بزرگوں نے دیے ہیں. 3 صورتیں قرآن مجید کی, ایک کا نام ہے سورۃ القدر, اور ایک صورت ہے سورۃ القریش, اور ایک سورۃ الکوثر. یہ 3 صورتیں 7 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے, ٹوٹل 21 مرتبہ بن جائیں گی. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. آپ کو ایک ٹائم مختص کر لیں, فجر کو پڑھ لیں, ظہر کو پڑھ لیں, عصر کو پڑھ لیں کسی نماز کے بعد, اور 41 دن انشاءاللہ پڑھے. پھر آپ دیکھیں خزانہ غیب سے اللہ کیسے رزق دے گا, آپ کی جاب بھی لگے گی انشاءاللہ. جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا. آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو مستقبل اچھا ہوگا. تو رزق کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ آپ کو دے دیا. انشاءاللہ اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب, ہمارا نام گل محمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے بیگم صاحبہ کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے. سر میں درد رہتا ہے؟ سر میں درد رہتا ہے. تو اب یہ بدن میں تکلیف ہوتی بہت. اچھا, کوئی وظیفہ بتائیں تو اللہ کرے کہ شفا دے. ٹھیک ہے, گل خان بالکل بتاتے ہیں, گل محمد انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. جی علامہ صاحب آخری کال ہے. بھائی نے کال کی ہے. گل صاحب آپ اپنی بیگم سے, اہلیہ سے کہیے کہ دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے 11 مرتبہ سورہ کوثر, 11 مرتبہ آیت کریمہ,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود و سلام یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ دردیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور سر درد کے لیے اتنا مجرب اور اعلیٰ یہ نسخہ ہے کہ سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ آیت کریمہ 11 مرتبہ سورہ کوثر، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیگم صاحبہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب وقاص علی خالد صاحب بہت شکریہ، علامہ شکیل ثانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور یہاں بار بار ایک ہی بات کا ذکر ہوتا ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، اس نماز کے بعد پڑھ لیں، اس نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اٹس مین کہ زور ہمارا نماز پر ہے، تو نماز پہلے ہے، نماز کی پابندی لازم ہے، اس کے ساتھ یہ وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ رنگ چوکھا آئے گا۔ لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں ہوگی اور صرف وظائف پر زور ہوگا تو پھر ویسا رنگ نہیں آئے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، سیم ٹائم انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں علامہ وقاص علی خالد صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا جو دردوں کا شکار ہے ان کو شفا عطا فرما، میرے مولا جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما، میرے مولا جو تنگ دست ہے خوشحالی عطا فرما، میرے مولا جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، میرے مولا جو نافرمان ہو چکے ہیں والدین کے فرما بردار بنا، میرے مولا ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما، اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، حلاوت عطا فرما، تقویٰ کا نور عطا فرما، میرے آقا کی سچی محبت عطا فرما، میرے مولا کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس وبا کو میرے مولا یہاں سے ختم فرما دے، میرے مولا تمام دنیا سے عالم اسلام کو اس سے نجات عطا فرما، میرے مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا سب کو نجات عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، ناچاکیاں نا اتفاقیاں دور فرما دے میرے مولا، سب کو سکون قلب عطا فرما، عزت عطا فرما، دولت عطا فرما، علم عطا فرما، عمل کی دولت میرے مولا عطا فرما، الہی بحق بنی فاطمہ بر قولی ما کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔